آلہ وأصحابہ وأتباعہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں بہت سے احکامات جاری فرمائے۔ اس جگہ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے یہ آیت پڑھی کہ ہم بہت سارے شعبوں میں، بہت ساری باتوں میں، بہت ساری عبادات میں ہم کوتاہی کر جاتے ہیں اور اس کی فکر بھی نہیں، اس کی درستگی کی فکر نہیں، اس کی اصلاح کی فکر نہیں، مسائل معلوم کرنے کی فکر نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، عبادت کے لیے بنایا ہے اور امتحان ساتھ رکھا ہے۔ امتحان میں ہمارے بہت سارے پرچے ہیں۔ کوئی ہوتا ہے نا سائنس کا پرچہ ہے، کوئی وہ معاشرتی علوم کا ہے، کوئی وہ قرآن و حدیث کا ہے، کوئی فارسی کا ہے، کوئی پریکٹیکل ہے، کوئی کیا کیا پرچے ہوتے ہیں نا۔ تو ہمارا ایک پرچہ آنکھ کا ہے، ایک پرچہ زبان کا ہے، ایک پرچہ کان کا ہے، ایک پرچہ دل و دماغ کا ہے، ایک باڈی کا ہے۔ یہ سارے پرچے ہیں جن میں ہمیں پاس ہو کر جانا ضروری ہے۔ جس پرچے میں نمبر کم ہوں گے اسی پرچے کی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ جس پرچے کے اندر مسئلہ ہوگا، جس پرچے میں فیل ہوں گے اسی پرچے میں مار کھائیں گے۔ مثال کے طور پر پاؤں کا پرچہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنے کا حکم ہے، اور حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ مرد اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، اس کا وہ جب امتحان ہے کہ مردوں کو اونچی رکھنے کا حکم ہے، عورتوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے، تو جو مرد اب نیچے رکھنے لگ جائیں گے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ پاؤں جہنم میں جلیں گے۔ قرآن پاک جیسی پکی بات ہے، مضبوط روایت ہے۔ اب جو پرچہ ہمارا پاؤں کا ہم فیل ہو گئے تو اس کا آگے امتحان میں اس کی سزا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمارے پرچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے پورے کامیاب ہو کے آؤ۔ اب دنیا کے پرچوں میں تو فیسیں دے کے امتحان رکھتے ہیں اور اس میں محنت کر کے اچھے نمبر لیتے ہیں، اور جس میں نمبر کم آئے دوبارہ درخواست نظر ثانی کی دیتے ہیں، دوبارہ پرچہ 90 نمبر بھی برداشت نہیں کرتے، 99 کیوں نہیں آئے، دوبارہ امتحان دیتے ہیں تاکہ نمبر آئیں۔ اور آخرت ہی ایک ایسی چیز رہ گئی ہے جس میں ہم پینچر ہوتے جا رہے ہیں۔ آخرت ہی ایک ایسی چیز رہ گئی ہے جس میں ہم اپنے نمبر نہیں بنا رہے اور وہاں کی فکر نہیں کر رہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیڑھیاں بنائی ہیں، اور اللہ رب العزت کی یہ عادت ہے کہ جو لیٹسٹ سے لیٹسٹ نعمت دیتے ہیں اس کے بعد اس سے زیادہ لیٹسٹ ہی آئے گی، پرانا ماڈل تو اب آئے گا نہیں۔ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے 40 سال 50 سال 100 سال پہلے والی سیڑھیاں اب نہیں ہوتی۔ اب جو لیٹسٹ سیڑھیاں ہیں اس سے لیٹسٹ تو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، پرانی نہیں اب ملتی۔ تو جو آخری لیٹسٹ سیڑھی ہم دیکھیں گے دنیا کی الیکٹرانک سیڑھی، جو بہت اچھی کوالٹی کی فل رفتار کی جو لفٹیں یا جو سیڑھیوں والی سیڑھیاں ہوتی ہیں سٹیپ والی، وہ آخری زمانے کی اخیر زمانے میں جو سب سے لیٹسٹ ہوں گی، اس سے اگلا سٹیپ ہوگا آگے جا کے، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں سیڑھیاں چڑھنا ہے عبادات کے ذریعے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں نے آپ کو صرف عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب یہاں صرف کا مطلب سمجھیے، یہ علماء سمجھ سکتے ہیں، یہ صرف کہاں سے نکلا؟ صرف کس چیز کا ترجمہ ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ایسا لفظ کوئی نہیں ہے جس کا معنی صرف ہو یہاں، لیکن ترجمہ تمام مفسرین یہ کرتے ہیں صرف، میں نے صرف آپ کو عبادت کے لیے بنایا ہے۔ علماء اس کا مطلب سمجھتے ہیں ما اور الا، نفی اور اس بات جب جمع ہو تو وہاں بندش آتی ہے جس کا ترجمہ صرف سے کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے، اس کا مطلب یہ۔
اور ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب صرف عبادت کے لیے بنایا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ یار صرف عبادت کریں، ہم دنیا کی تعلیم چھوڑ دیں، ہم کمانا چھوڑ دیں، ہم یہ کچھ سب کچھ چھوڑ دیں؟ نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں چھوڑنا، صرف نیت درست کر لیں، چھوڑنا کچھ بھی نہیں۔ ہاں گناہ چھوڑنے 3 قسم کے کام ہوتے ہیں۔ میرے والد محترم ساری زندگی اس کی تعلیم دیتے رہے کہ 3 قسم کے کام ہوتے ہیں۔ ایک گناہ کے کام، وہ کسی بھی اچھی نیت سے نہیں کرنے، اور ایک ہے نیک کام، وہ تازہ اخلاص کی نیت سے کرتے ہی رہنا، اور تیسرے درجے کے ہیں جائز درجے کے کام، اور ان میں اچھی نیت کر لیں گے تو ایک معمولی مٹی، معمولی اینٹ سونا چاندی بن جائیں گے۔ میں اس لیے کھاتا پیتا ہوں تاکہ اٹھ کر آرام ہو جائے، اٹھ کر کوئی عبادت کر سکوں، وہ کھانا پینا بھی ثواب، سونا اس لیے سوتا ہوں اٹھ کر عبادت کر سکوں، وہ سونا بھی ثواب، کھانا بھی ثواب، اس لیے ملنے جاتا ہوں ذرا فریش ہو جاؤں، وہ سارا ملنا بھی ثواب۔ مسلمان کی شان عجیب ہے اور عجیب تر ہے اور عجیب ترین ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میں اپنی طرف سے کہہ نہیں رہا، عجباً لامر المؤمن، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہے۔ مسلمان کی عجیب شان ہے، اس کو طبیعت کے مطابق کوئی کام پیش آئے شکر کرتا ہے، ثواب پا لیتا ہے، اور اس کو طبیعت کے خلاف کچھ پیش آئے صبر کرتا ہے، ثواب پا لیتا ہے۔ مسلمان کو جو سہولتیں دی گئی ہیں کسی کافر کو نہیں دی گئی۔ کافر کو مال و دولت تو مل سکتی ہے، حکومتیں مل سکتی ہیں، کافروں کو عیاشیاں تو مل سکتی ہیں، لیکن کافروں کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے سہولتیں ہیں وہ نہیں مل سکتی۔ کوئی کافر دنیا میں ایسا نہیں کہ عیادت کو جائے ثواب ملے، کوئی کافر ایسا نہیں جو تعزیت کرے ثواب ملے، کوئی کافر ایسا نہیں جس کو مطلب ہے کہ نعمتوں پہ شکر کرے ثواب ملے۔ وہ اس کا ثواب یہ ہوگا کہ دنیا میں بہتری ہو جائے گی، بس۔ آخرت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، آخرت کے اعتبار سے کچھ نہیں۔ گنگا رام، میو اسپتال، یہ گلاب دیوی، یہ کیا ہے؟ یہ دیوی شیوی پاکستان میں بھی چلتی ہیں، یہ ان کے نام چل رہے ہیں ان کی اچھائیوں کی وجہ سے، لیکن ان کی اچھائیوں کے نام دنیا میں چل رہے ہیں، وہاں تو عذاب میں ہیں۔ کوئی کافر کسی سہولت میں نہیں ہے، یاد رکھیے، سہولت مال و دولت کا نام نہیں ہے۔ سہولت عبادت کو حاصل کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر کے پھر جیسا رہنا ہے، یہ سہولت ہے۔ اللہ رب العزت کسی مسلمان کی شان وہ ضائع ہونے نہیں دیتے۔ مسلمان ماں باپ کو دیکھ لے ثواب، مسلمان کھانا کھانے بیٹھے ہاتھ دھو کے بیٹھے بسم اللہ الرحمن پڑھ کے کھائے مسلمان کا ثواب، مسلمان سحری کھائے ثواب، مسلمان افطاری کرے ثواب، مسلمان عیادت کو جائے ثواب، مسلمان تعزیت کو جائے ثواب، مسلمان کسی کی خدمت کرے ثواب، مسلمان کاروبار کرے ثواب، مسلمان اچھی نیت سے اصلی تعلیم حاصل کرے ثواب، مسلمان دین کی بات کرے وہ تو ہے ہی ثواب، تلاوت قرآن کریم ہے ہی ثواب، باقی ثواب کے کام تو ہے ہی ثواب۔ مسلمان دن رات کوئی بھی ایسی حالت میں نہیں رہتا کہ جس میں وہ ثواب نہ پا سکے، وہ اپنی غفلت سے ثواب سے محروم ہوتا ہے، گناہوں میں پڑھ کے محروم ہوتا ہے۔ اصل میں مسلمان کو ہر وقت عبادت ہی میں رکھا جانا منظور ہے۔ اب مطلب سمجھ آیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے بنایا۔ صرف کا مطلب گناہوں کو لیس کر دیں، ختم کر دیں، گناہ لیس ہو جائیں۔ جی ٹائر ہوتے ہیں ٹیوب لیس، تو گناہ لیس ہو جائیں ہم، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہر وقت عبادت عبادت۔ پھر کیا ہے، پھر کوالٹی کا فرق رہ جائے گا نا، کسی کا اخلاص کم، کسی کا زیادہ، کسی کا عبادت کم، کسی کی زیادہ، صرف یہی فرق رہ جائے گا نا۔ جب گناہ ختم کر دیں گے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف عبادت کے لیے بنایا ہے، یہ نہیں کہ سارے کام چھوڑ دو، دنیا داری چھوڑ دو۔ مسلمان دنیا دار ہوتا ہی نہیں ہے، مسلمان ہو دنیا دار ہو، یہ دو چیزیں جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کو تو اللہ رب العزت نے بڑا اکرام، بڑا پروٹوکول، بڑی عزت دے رکھی ہے، جو کسی بڑے سے بڑے کافر کو نہیں، کافروں کے بادشاہوں کو وہ سہولتیں نہیں ہیں جو ایک ادنا مسلمان کو سہولتیں حاصل۔ تو اب آئے عبادات کی طرف کہ ہم نے بذریعہ عبادات، بذریعہ سیڑھیاں جانا ہے، اڑ کر نہیں جانا، ہم نے بذریعہ سیڑھیاں جانا ہے۔ یہ سیڑھیاں عبادات ہیں، اور ان میں پھر کوالٹی کا فرق ہوگا، کسی کی بجلی کی طرح ہوگی، کسی کی لیٹسٹ ماڈل ہوگی۔ جیسے دنیا میں کوئی 50,000 کی سیڑھی ہے، کوئی 2 لاکھ کی سیڑھی ہے، کوئی کروڑ کی سیڑھی ہے، کوئی اچھے سے اچھے لگائے گا تو بہت اچھا چل جائے گا۔ یہ ہے دوڑ۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، دوڑ کی تو یہ چیز ہے۔ اور آج ہماری دوڑ پیسے میں لگی ہوئی ہے، دنیا داری میں لگی ہوئی ہے، معاملات میں لگی ہوئی ہے۔ ہم تھوڑا سا پٹڑی سے اتر گئے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کچے پہ اتر گئی گاڑی، کچے پہ گاڑی اتر گئی ہے نا، یہ ذرا پٹری پہ لے آئے۔ وہ پٹری کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اتنا پیارا راستہ، موٹر وے جنت تک ہے،
اور یہ موٹر وے ہمارے موٹر وے کی طرح نہیں ہے 200-300 میٹر چوڑا، وہ موٹر وے حد نگاہ تک چوڑا ہے، جو اس پر چلے گا وہ جنت کے اندر داخل ہو کے کہے گا کہ سنا تھا کہ کوئی پل صراط آنا ہے، تو فرشتے کہیں گے پاجی تہاڈے واسطے ایہی پل صراط سی، ماشاءاللہ آپ دنیا میں صراط مستقیم پہ رہے، وہی تو پل صراط تھا۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں اللہ رب العزت نے کبھی زندگی میں کوئی ایسا حکم دیا ہو جو بندہ کر نہ سکے؟ کبھی دیا؟ کوئی ایسا حکم نہیں آیا جس کو بندہ کر نہ سکے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز کوئی بندہ چل سکتا ہے؟ موٹے فوجیوں والے بوٹ پہن کے چل کے دکھا دیں، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک۔ وہ تو ہے جیسے ایک چیز کو بنانے میں ڈاٹ سے، نقطے سے ابتدا ہوتی ہے، وہ پل صراط کی ابتدا ہے۔ اس پل صراط کو اپنے حق میں ہم نے بڑا کرنا ہے، موٹر وے بنانا ہے، اور وہ اعمال سے، عبادات سے ہونا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ٹیکنیکل چیز ہے۔ اللہ نے ساری زندگی میں تو ہمیں حکم نہیں دیا کہ اس پہ چل کے دکھاؤ، تو پل صراط پھر اتنا باریک کیسے چل سکیں گے؟ وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ پل صراط ہی ہے، یہ موٹر وے، آخرت کا موٹر وے۔ عبادات کر کے آؤ، صراط مستقیم پہ گامزن رہ کے آؤ۔ اب صراط مستقیم کو سمجھاؤں کیا ہے؟ نہ ہی ہم نے کھائی میں گرنا ہے، نہ ہی ہم نے کسی کچے پہ اترنا ہے، ہم نے رہنا اعتدال پر۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، یہ ایک علیحدہ موضوع نکل آئے گا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے سے پہلے جو شریعتیں، جو دور گزرے ہیں امتوں کے، ان میں سے بعض امتوں میں بہت سختی رہی ہے، بعض امتوں میں بہت نرمی رہی ہے، ہماری امت میں اعتدال۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کپڑے پہ نجاست لگ جاتی تھی تو حکم تھا کہ اس کو کاٹو، پاک نہیں ہوگا، ایسے کاٹو۔ سختی ہے بھائی، غریب آدمی کاٹ کے کپڑے کو تو نئے کپڑے کہاں بنائے گا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اتنی کو نرمی تھی کہ جو مرضی نجاست لگی ہو جاؤ عبادت کر لو۔ ہمارے دور میں اعتدال ہے، اور اتنا پیارا اعتدال ہے کہ نہ ہی اجازت ہے کہ کپڑے کاٹو نجاست لگ جائے، تو نہ ہی یہ حکم ہے کہ تم گندگی کے ساتھ پڑھ لو، بلکہ ان کپڑوں کو 3 مرتبہ دھو لو اور نماز پڑھ لو۔ کتنا اعتدال اور کتنی آسانی ہمارے اس میں فرما دی گئی ہے۔ اس لیے یہ آسانی، یہ اعتدال، اسی کا نام صراط مستقیم ہے، جس کو ہمیں کہا جا رہا ہے، اور جس کے ہم مکلف ہیں، اور اسی پر چل کر زندگی گزاریں گے تو پھر وہاں پر چوڑے سے چوڑا موٹر وے ملے گا، پھر وہ گرین بیلٹ ہوگی، اور پھر وہ زبردست راستہ ہوگا جو پل صراط ہوگا۔ پوچھا جائے گا بھائی سنا تھا پل صراط آئے گا، کدھر ہے؟ تیرے حق میں یہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آٹومیٹک نظام ہے، ساتھ ساتھ بندے چل رہے ہوں گے، کسی کے لیے وہ واقعی وہ اس طرح کا بریک ہوگا، کسی کے لیے وہ کیا سے کیا موٹا تازہ ہو جائے گا، کسی کے لیے کچھ ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ایک عجیب قسم کا وہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا نظام کیسا زبردست ہے۔ تو اب آئیے ہمارے اصل موضوع پر، جو آج کا میرا موضوع ہے کہ ہم عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم دوسرے کام کریں گے اچھی نیتوں کے ساتھ، جائز درجے میں، تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ہم راستے سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہمیں بہت بری مار پڑے گی، پھر ہم بہت نقصان اٹھائیں گے، ہمارا معاشرہ کچھ الگ سے چیزوں کی طرف جا رہا ہے۔ عبادات میں سب سے پہلی چیز تو عقائد ہیں، عقائد درست ہوں، درست رہیں، درست رکھیں۔ مختصر عقیدے، توحید، رسالت، قیامت، 3 عقیدے بنیادی ہیں۔ توحید، رسالت، قیامت۔ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ رسالت، آقا علیہ السلام ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، سب سے اونچے درجے کے پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ قیامت قائم ہوگی، لیکن قیامت ہم پر نہیں آنی، قیامت کافروں پر آنی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ہے حدیث شریف من مات فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، لیکن اصل قیامت تو کافروں پہ آنی ہے۔ بہت عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال گزر جانے کے بعد پھر لوگ تیزی سے بددین ہوں گے، بے دین ہوں گے، اور پھر ان کافروں پہ کافر رہ جائیں گے، ان پر قیامت آئے گی۔ اس سے پہلے تو قریبی نشانیاں 10 آئیں گی۔ سب سے پہلے امام مہدی کی 10 قریب 100 جو نشانیاں قیامت کی وہ تو آ چکی ہیں، وہ دور کی قریب کی مکس ہیں، لیکن جو بہت قریبی 10 نشانیاں ہیں قیامت کی وہ آنی ہیں۔ ان میں سے پہلی امام مہدی ہیں، اس کے بعد پھر دجال ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے، پھر یاجوج ماجوج ہے،
پھر وہ دھواں ہے، اور پھر وہ سورج کا مغرب سے نکلنا وغیرہ، وہ 10 نشانی، آواز ہے، وہ ساری نشانی ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہماری قیامت تو ہماری موت ہے، اور وہ بالکل ریڈی ہے۔ جو بندہ پیدا ہو گیا وہ موت کی لائن میں لگ گیا۔ بل جمع کرانے میں لائن لگتی ہے نا پاکستانی بھائیوں کی، عادت ہے نا، ہمیں تو عادت ہو گئی ہوئی ہے، کہیں جاؤ، کہیں کسی ملک میں اترو، کہیں انٹری کرانی ہے، کہیں ان لائنوں میں لگنے کی عادت ہے۔ جس طرح بندہ لائن میں لگتا ہے باری آ ہی جاتی ہے، تو اسی طرح جو بندہ پیدا ہو گیا وہ موت کی لائن میں ہے، کس کی پہلے باری، کس کی بعد میں باری۔ تو بھائیو دوستو، ہم آئے ہیں عبادت کے لیے، تو عبادات کو شروع کرتے ہیں ہم نماز سے۔ نماز سے پہلے ایک کام ہے جس کا نام کیا ہے؟ وضو۔ وضو نہیں کہنا، وضو کہنا ہے۔ وضو اور ہے، وضو اور ہے۔ وضو کہتے ہیں جو ہم نماز سے پہلے کرتے ہیں، وضو کہتے ہیں اس برتن کو جس میں وضو کے لیے پانی ہوتا ہے۔ اس لیے وضو اور وضو میں یہ فرق ہے۔ وضو عبادت ہے لیکن مستقل عبادت نہیں، وضو عبادت ہے لیکن ڈائریکٹ عبادت نہیں، وضو عبادت ہے انڈائریکٹ۔ وضو عبادت ہے نماز کے لیے جس نیت سے وضو کریں گے اس نیت سے وہ عبادت بنے گا۔ تو نیت ہماری طہارت کی ہو تاکہ ہم مطلق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی عبادت کر لیں، کوئی عبادت کر سکیں اور عبادت کو کامل کر سکیں، یہ وضو کے اندر نیت کرنی چاہیے۔ تیمم میں نیت فرض ہے اور وضو میں نیت سنت ہے، لیکن اس سنت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب نہیں کر لیں، کبھی کر لیں کبھی نہ کی، نہیں، سنت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کو ثواب لینے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ وضو کی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آپ کو راضی کرنے کے لیے وضو کرنے لگا ہوں، وضو کرنے لگی ہوں۔ اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جتنی اچھی سے اچھی نیتیں، اللہ آپ کے بندوں میں سے جس نے بھی وضو میں جتنی بھی اچھی سے اچھی نیتیں کی، بنائیں اور آپ کو پسند آئیں، ہمارے حق میں وہ قبول فرما لیجیے۔ سمجھ آ گئی بات؟ مزیدار طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ ٹائم شارٹ ہو، جلدی بھی ہو سکتا ہے وضو، لیکن وضو انڈائریکٹ عبادت ضرور ہے لیکن ہے عبادت۔ وضو سے انسان کے جسم سے ہونے والے گناہوں کو اللہ رب العزت جڑوں سے ختم کر دیتے ہیں۔ وضو سے، غسل سے یہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں یہ سارے دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ وضو کے اندر جتنی اچھی نیتیں تو شامل کر لیں، اگر آپ نے تلاوت کرنی ہے وہ بھی شامل کر لیں، اگر جو جتنی نیتیں اس سے وضو کریں گے وہ ثواب اچھا ہوگا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا اچھا ہوگا۔ تو بھائیو دوستو، اب وضو کے اندر 2-3 دعائیں ہیں، میں اگر آپ کو بتا دوں، وقت تو کھلا ہے نا ماشاءاللہ، تو وضو میں کچھ دعائیں ہیں، وہ اگر آپ یاد کر لیں تو پھر آپ مجھے بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، رکھیں گے نا؟ ہاں، ایک دعا تو وضو میں کہ وضو کی نیت وہ تو ہو گئی، اس کے بعد ہم نے کہنا بسم اللہ والحمد للہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ، یاد رہے گا؟ اس کا ثواب کیا ہے؟ پاکستانی بھائی ہے نا، کہتے ہیں کیا ملے گا؟ پاکستانی بھائی ہے نا، یہ پڑھیں گے ملے گا کیا؟ ہاں، حدیث شریف میں ہے جب وضو سے پہلے، وضو واش روم میں نہ ہو، اگر واش روم میں ہے تو باہر پڑھ کے جائیں، اتھے نہیں پڑھنے لگ جانا۔ پنجابی سمجھ آتی ہے نا؟ وہ نہ ہو کہ واش روم میں بیٹھے دعائیں پڑھنا شروع ہو جائے، وضو شیطان کا گاڑا ہے، وہاں نہیں دعا پڑھنی، بے ادبی۔ تو ہم نے باہر سے دعا پڑھ کے جانا ہے، اور اگر واش روم میں وضو کرنا ہے تو دروازہ کھول کے کرنا ہے، بند کر کے مکروہ ہے مسواک کر کے، وہ مسواک بند واش روم میں مسواک کر رہا ہے، بند واش روم میں وضو کر رہا ہے، یہ کراہت ہے اس میں۔ وضو کا دروازہ کھول، باہر آئیں دعائیں پڑھیں پھر جائیں اندر اور دروازہ کھولا رکھ کے وضو کر لیں۔ پہلی دعا تو ہے نیت، اس کے بعد دوسری دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسری دعا ہے بسم اللہ والحمد للہ۔ اب اس میں کیا ملے گا؟ ملے گا یہ کہ اللہ رب العزت ایک فرشتہ قائم کر دیں گے، جس بندے نے وضو سے پہلے یہ دعا پڑھی ہوگی بسم اللہ والحمد للہ، وہ جب تک وضو رکھے گا تب تک فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہے گا۔ آ گئی ایک فرشتے کو ایک ملازمت مل گئی، ایک نوکری مل گئی، وہ ہمارے کام میں لگ گیا۔ اب ہم وضو جلدی نہ توڑے، بھئی وضو نہ توڑے تو گیس بھر جائے گی، بھئی توڑنا تو پڑے گا۔ حالات تو آپ کو پتہ ہے، پاکستانی بھائیوں کے معدے آج کل ویسے ہی کمزور ہیں، تو وضو توڑنا پڑے گا، ہاتھ تو اولا رکھے لیکن وضو کرنے کی جلدی عادت ڈال لیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے جو بندہ بندی با وضو رہے وہ جب کبھی جیسے کیسے بھی مرے گا شہادت کا ثواب دیا جائے گا۔
اور پھر رات کو سوتے وقت وضو کر کے اگر سو جائے گا تو ایک فرشتہ قائم ہوگا جو دعا کرے گا، اس کے لیے دعا کرتا رہے گا کہ اللہ پاک یہ پاک ہو کر سویا ہے، آگے اس کی مغفرت وغیرہ کی دعا کرتا رہے گا۔ رات کو فرشتوں کو دعا میں لگا دو، وہی ایک وضو ہی کرنا ہے نا، کر لیا تو اس کو دعا میں لگا دیے۔ ایک اور بھی عمل بتا دوں آپ کو، بڑا خاص ہے، وضو کی دعا کرنے سے اپنے گھر کی توسیع ہو جاتی ہے۔ ہاں آپ کہیں گے عجیب بات ہے، وضو کرنے سے گھر کی توسیع کیسی ہوگی؟ آپ چاہتے ہیں کسی سوسائٹی میں گھر، آپ چاہتے ہیں 3 مرلے سے 5 میں آ جائیں، 5 سے 10 میں آ جائیں، 10 سے کنال میں چلے جائیں، یا کسی طریقے سے کھلا کروائیں اپنا گھر، تو اس کا حل ہے وضو میں دعا کریں۔ چھوٹا سا عمل ہے، وضو میں دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، 3 جملے ہیں سارے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ وضو ایک انڈائریکٹ عبادت ضرور ہے، لیکن جب بندہ وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے صغیرہ گناہ سارے معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ درخواست دے دے، اپلیکیشن دے دے کہ مولا میرے گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جب گناہ معاف ہوں گے تو تعلق ہوگا بڑوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، سمجھ آ رہی؟ جب بندہ گناہ معاف ہوگا تو تھوڑا سا اسٹیپ اوپر آ گیا تو تعلق ہو گیا اللہ والوں کے ساتھ۔ جب اللہ والوں سے تعلق ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے گھر کشادہ چاہیے۔ اور بھائی یہ مجلسیں چھوٹے گھروں میں نہیں ہوتی، یہ لوگ بھی تو وضو کی دعائیں پڑھ پڑھ کے اس طرح کے کام کر کے یہ گھر بڑے بڑے لیے ہیں، پہلے چھوٹے گھر میں ہوتے تھے یہ لوگ۔ ہاں تو یہ بھائی ابراہیم صاحب بزرگ ہوں گے اپنی جگہ پہ، میرے دوست ہیں، اس لیے میں ان کو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں تھوڑی بہت بات، لیکن میں ادب کرتا ہوں۔ اچھا تو بات یہ ہے کہ گھر کھلا ہو گیا۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، مولا میرے گناہ معاف کر دے، ہن تعلق رشتہ ہے نا لوگ کا نال ہو گیا ہے، اب میرے گناہ معاف کر دے اور میرا گھر کھلا کر دے۔ اب گھر کھلا ہو جائے گا۔ گھر جب کھلا ہو جائے گا تو تیسرا جملہ، جب گھر کھلا ہوگا تو پھر فریج بھی بڑی چاہیے، فریزر بھی ساتھ چاہیے، اور وہ کھڑے والا فریزر بھی چاہیے۔ ظاہر ہے یار وہ جو رکھنے ہیں وہ قیمہ شیمہ سموسے ٹائپ وہ ساری شہری وہ سارا کچھ وہ کس میں رکھنا ہے؟ ظاہر ہے جب اتنے مہمان آئیں گے تو وہ پھر کہاں سے کھلائیں پلائیں گے، مسئلہ ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت دے۔ رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے، رزق چیزوں کو بھی، نعمتوں کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نعمتیں دے دے، فریج فریزر دے دے، اسباب دے دے، حساب دے دے، اور اس کا بل ادا کرنے کے بھی ہمت طاقت دے دے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک وضو تھا جس کی وجہ سے میں نے خود اپنے گھر میں اتنی توسیع کی ہے اسی دعا کی وجہ سے، اور کیا بتاؤں۔ تب آپ کریں تو پھر یقین ہو جائے آپ کو، اس لیے میں نے آپ کو بتایا۔ کریں گے نا؟ ایک اور دعا بتا دوں؟ ہاں تو پھر آپ پڑھیں گے، عمل کریں گے تو مجھے دعائیں دیں گے یا ڈائریکٹ ہو جائیں گے؟ دیکھو میری بات سنو، میں بھی آپ کے پاس کسی لالچ کے تحت آیا ہوں۔ یہ میں نے اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے محمد عتیق الرحمان اینڈ آخرت، تو اس میں کوئی ثواب بھیجو، کوئی دعا شعا کر کے، کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی اللہ اکبر پڑھ کے مجھے ثواب بھیجیں گے تو مجھے بھی تسلی ہوگی کہ میرے اکاؤنٹ میں کچھ آ رہا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ اکاؤنٹ ہے ہر بندے کا کھلا ہوا ہے دائیں طرف کندھے پہ، یہ انٹرنیشنل اکاؤنٹ ہے، نہ یہ بھیم بینک ہے، نہ یہ میزان بینک ہے، نہ یہ کوئی اور ہے، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا بینک ہے، یہاں پہ کام ہوتا ہے سیدھا پدرا۔ تو آپ لوگ بھی میرے بینک میں جمع کرا دیجئے گا، جی میرے بینک میں بھی جمع کرا دیجئے گا کوئی نیکی انشاءاللہ۔ تو اب وہ دعا بڑی خاص ہے، دل تو نہیں کر رہا کہ فوری بتاؤں، کیونکہ خاص چیز کو ایک دم بتا دوں، منٹ میں بتا دوں تو آپ منٹ میں اتنی بڑی چیز لے کے کیا کریں گے، کس طرح کریں گے؟ ٹھہر کے بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، صبر کریں۔ تو وضو بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بے شک انٹریکٹ ہے، اس کی ایک چابی ہے، چابی لگے گی دروازہ کھلے گا، اگرچہ چابی لگنے کی جگہ چھوٹی سی ہے لیکن جب دروازہ کھلتا ہے تو آگے بہت بڑی جگہ آ جاتی ہے۔ تو وضو نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی ہے۔ تو اب نماز کی طرف ہم نے جانا ہے۔ چلو دعا بتا ہی دیتا ہوں، زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں ہے، ایسی جھٹکا مجھے پڑ گیا تو پھر رہ جائے گی۔ تو وضو کے بعد باہر آ کے وضو کے فوراً بعد دعا پڑھے، حدیث شریف میں آتا ہے، یہ دعا ایسی زبردست ہے، حدیث صحیح ہے، اور اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا ایک بار وضو کے بعد، اس کی مغفرت کا پروانہ لکھ کر کاغذ پہ مہر لگا کر بند کر کے رکھ دیا جائے گا، اس کو قیامت تک کوئی نہیں توڑ سکے گا۔ حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے، حوالہ موجود ہے۔
وہ 3 جملے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، پڑھ لو، لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ایک بار پڑھنا ہے، کتنا آسان کام ہے۔ اس دعا کو یاد فرمائیں اور آگے لوگوں کو بتائیں، اور یہ بڑی خاص چیز ہے، امت کی مغفرت کے لیے کوشش کریں۔ تو خیر یہ ہے وضو اور اس کی نیتیں اور اس میں دعائیں اور بسم اللہ اور اول آخر، اور باہر آ کے انگلی نہیں اٹھانی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، پڑھ لیں ثواب ہے، انگلی اٹھانا بدعت ہے۔ ویسے ہی آپ آسمان نہیں بھی آسمان ہے تو چلو یہی ہمارا آسمان چھت، ادھر ہی دیکھ لینا، یا کوئی کھڑکی شڑکی سے کہیں نظر آتا ہے تو دیکھ لے، نہیں تو بس ایسے ہی اوپر منہ کر کے تو بغیر انگلی اٹھائے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، ٹھیک ہے، انگلی نہیں۔ یہ وضو ہو گیا۔ اب اس کے بعد نماز پڑھنے کا پروگرام ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، لاجواب، باکمال، بے مثال، لازوال اور دائمی اور بڑی بڑی زبردست عبادت ہے۔ اس عبادت کو کبھی بھی گڑبڑ نہیں ہونے دینا۔ اس کی نیت سمجھ لیں، اس کا تھوڑا سا طریقہ سمجھ لیں، اور اس میں میرا حصہ ڈل جائے گا تو مجھے بھی ثواب ملے گا، جو میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا کے لایا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی نیکی داخل کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں، تو نماز پڑھنے کی نیت سب سے پہلا مسئلہ بتاتا ہوں۔ ظہر کی نماز کتنے فرض ہیں؟ تو نیت کیسے کرنی ہے؟ آج کے 4 فرض ظہر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں مترکہ بشیر اللہ۔ آج کا لفظ منہ سے کہنا ضروری نہیں ہے، فقہاء یہ لکھتے ہیں منہ سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن آج کا نیت نہ کرنا یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اصول فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جو میں نے 25-30 سال سے پڑھا رہا ہوں، اصول الشاشی، اس کی عربی عبارت بھی نقل کر دیتا ہوں۔ عربی عبارت کیا ہے؟ لا تتعدى الا بنیت متعینۃ، نماز ادا ہی نہیں ہوتی جب تک متعین کر کے نیت نہ کریں، اور متعین کر کے نیت یہی ہوتی ہے آج کے 4 فرض عصر کے پڑھتا ہوں، آج کی ایک ہی عصر ہے، ایک عصر کی نماز کے وقت میں ہم 20 نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے جی امام صاحب سے پیچھے آئے ہیں پڑھنے واسطے، جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں وہی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی ہے نا بھائی؟ یہ آپ کے دلوں میں باتیں آ رہی ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی کہ امام صاحب کے پیچھے تو ہو گئے، جب اکیلے پڑھیں گے تو بھائی آپ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ اب ایک نماز کے وقت میں 20 نمازیں ہو رہی ہیں، ہو سکتی ہیں، آپ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ آج کی عصر ایک ہی، تو آج کا کہیں نا، پھر آج کی پڑھ رہا ہوں، چاہے دل میں کہہ لیں، دل میں کہہ لیں، زبان سے کہنا صرف یاد دلانے کے لیے، جب مشق پکی ہو جائے پھر اونچی نہ کہیں، پھر اپنی منہ سے بے شک نہ کہیں، مشق تو پہلے کریں۔ آج کے 4 فرض، آج کے 3 فرض مغرب کے پڑھوں، کیونکہ ایک نماز کے وقت میں بہت ساری نمازیں ہیں۔ روزے کے اندر فرض روزہ اور نفل روزہ، یعنی فرض رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ اور نفل روزہ، ان دونوں میں ایک ہی نیت ہے کہ میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، مطلق نیت بھی کافی ہے۔ یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں آج کے دن کا روزہ رکھ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ صبح سے شام تک ایک ہی روزہ ہو سکتا ہے، 2 ہو ہی نہیں سکتے، اور ایک نماز کے وقت میں 20 نمازیں ہو سکتی ہیں، آپ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ اب سمجھ آئی بات؟ اس لیے بہت سے لوگوں نے اس مسئلے کو سننے کے بعد ہمیں کہا کہ 40 سال ہو گئے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، کبھی ہم نے ایسی نیت نہیں کی، اور آپ میں سے بھی ہوں گے اکثر جنہوں نے ایسی نیت نہیں کی۔ یاد رکھیں، اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ دہرائیں، لیکن کم از کم آج سے ہی اس نیت کو ٹھیک کر لیں اور اپنی نیت کو درست فرما لیں، اس کے بغیر نماز نہیں ادا ہوتی۔ منہ سے کہہ لیں جب تک عادت نہ پڑے، جب عادت پڑ جائے دل سے کہنے کی تو پھر دل میں کہہ لیا کریں، آج کے 4 فرض کافی ہوتے ہیں۔ یہ نماز کی ایک نیت ہے جو میں نے ابھی صرف نیت عرض کی ہے۔ تو نماز معراج ہے، ترقی ہے، سیڑھی ہے، اس میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنا سنت کے مطابق ہوگی تو اتنا ہی اس میں کوالٹی سیڑھی کی اچھی آئے گی۔ میں نے بتایا نا کہ سیڑھی کی کوالٹیاں، جو لفٹیں ہیں، جو سٹیپ والی سیڑھیاں ہیں، چڑھتی ہیں اوپر، اسی طرح ہم نے پل صراط پہ چڑھنا ہے تو اس کے لیے ہماری کوالٹیاں عبادت کی دیکھی جائیں گی، اخلاص دیکھا جائے گا، اس کے حساب سے نیتوں کو دیکھا جائے گا۔ ہمیں نیت، مسلمان بد نیت نہیں ہوتا، مسلمان بے نیت ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں نیت کرنی کیا ہے۔ بہت سارے مسلمان ہیں بے نیت بیٹھے ہوئے، کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ یار وہ سارے بیٹھے، میں بیٹھا ہوں،
ہاں کوئی پتہ ہی نہیں کیوں بیٹھا. ارے بیٹھا ہوں اپنی اصلاح کے لیے, بیٹھا ہوں ایمان تازہ کرنے کے لیے, بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صحبت حاصل کرنے کے لیے, بیٹھا ہوں نیکی کے لیے, بیٹھا ہوں کچھ سیکھنے کے لیے, بیٹھا ہوں اللہ رب العزت کو پانے کے لیے, بیٹھا ہوں صحبت صالحین حاصل کرنے کے لیے. یہ چیزیں ہیں. نیت کے بغیر کیا فائدہ ہے کسی بھی کام کا؟ کوئی بھی کام کریں نیت نہ ہو فائدہ ہی کوئی نہیں. وضو میں نیت نہ کریں اچھی ثواب ہی کوئی نہیں. وضو ہو جائے گا بغیر نیت کے؟ ہو جائے گا. بارش میں کھڑے ہو جائیں گے نہا لیں گے, نہانا بھی ہو جائے گا, نہانے میں بھی نیت فرض نہیں ہے. تیمم میں نیت فرض ہے. اللہ رب العزت کی حکمت ہے. تیمم ہے بھی ویسے وی آئی پی کوٹا. پہلی امتوں میں تیمم شیمم کوئی چیز نہیں تھی. اس امت میں تیمم بھی وی آئی پی کوٹا ہے, صرف اس امت کو دیا گیا ہے. اور وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, ٹھیک, کہ تیمم 3 جگہ پہ ہر بندہ کر سکتا ہے. یہ بھی ایک سہولت ہے. 3 موقعوں پہ تیمم ہر بندہ کر سکتا ہے. زیادہ تر مردوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, عورتیں ایک وقت ایک جگہ پہ کر لیں. یعنی بیمار ہو, پانی کو ہاتھ لگا نہ سکتا ہو, وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے. دور ہے, پانی ملتا نہیں, پھر بھی تیمم ایک علیحدہ ٹاپک. پانی موجود بھی ہے, بندہ بھی بیمار نہیں ہے, پھر بھی 3 موقع پہ تیمم ہو سکتا. 2 موقع مردوں کے خاص ہیں کہ جنازے کے لیے گیا تھا, جنازہ بالکل ریڈی تھا, خود ولی نہیں تھا کہ جنازہ روک سکے. اب جنازہ ختم ہو رہا ہے, شروع ہونے لگا ہے, میں وضو کرنے گیا تو جنازہ نکل جائے گا, سامنے پانی موجود ہے, تو بندہ چپ کر کے تیمم کرے اور شریک ہو جائے. اسی طرح دوسرا موقع عید کی نماز. عید کی نماز پڑھنے گیا, وضو نہیں ہے لیکن شروع ہو گئی ہے, میں وضو کرنے جاؤں گا تو وہ عید کی نماز ختم ہو جائے گی. تو اس مرد کو حکم ہے کہ وہیں پر پانی موجود بھی ہے, پٹافٹ تیمم کرے. اب تیمم کا طریقہ بھی عملی طور پریکٹیکل بھی تو ہونا چاہیے نا. تیمم کا طریقہ بھی بتا دوں آپ کو, میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے. تو یہ اس پہ تو نہیں ہوتا. یہ فرض کر لو کہ مٹی کی جنس سے ہوتا ہے. یہ ہے ڈسٹمپر, اس میں ہو جائے گا. اور ایک ہوتا ہے پینٹ آئل والا, اس میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ماربل پہ بھی ہو جاتا ہے, زمین پہ بھی ہو جاتا ہے, دیوار پہ بھی ہو جاتا ہے. یہ جو نیچے ماربل لگا ہے اس پہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تیمم ہو جاتا ہے. ہم نے یوں سمجھنا ہے ماربل پڑا ہے, اس میں ہم نے نیت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, طہارت کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں. تو 2 ضربیں لگانی ہیں, ایک نیت ہے اور 2 ضربیں ہیں. تیمم میں یہ 3 ہی فرض ہیں, ایک نیت فرض ہے اور 2 ضربیں ہیں. اور ضربوں کو لگانے کا طریقہ بھی سمجھ لیں, ہر بندہ نہیں تیمم کر سکتا. وہ ایک ضرب لگائی, مٹی لگے یا نہ لگے, سنت ہے یوں جھاڑ لیا اور اپنے منہ پہ پھیر لیا, اوپر سے یہ تھوڑی کیسے لے کے دونوں کانوں کے درمیان پورا اس طرح پھیر لیا. ٹھیک ہو گیا. دوسری ضرب لگائی اور جھاڑ لیا, اور 3 انگلیوں کو یوں لے کے جانا ہے نیچے کو, لے کے جانا ہے نیچے کی طرف سے, جاتے رہیں یا کونی کے پاس جا کے موڑ کاٹ لینا, ہاتھ کو جدا نہیں کرنا, یوں لے کے آئیں, پھر اس کے بعد دوسرے ہاتھ کو لگانے کے لیے جدا نہیں کرنا. اسی طرح 3 انگلیوں کو ادھر سے لے آئے, پھر اس کے پوری ہاتھ کو تھیلی کو ادھر سے لے آئے, ادھر سے موڑ کاٹ کے پھر ادھر سے لا کے بس تیمم ہو گیا. میرا وضو ہے, مجھے تیمم کی ضرورت نہیں تھی, میں نے ویسے ہی کیا ہے. ہاں. تیسرا موقع تیمم کا, سردی بڑی ہے, ہم کمزور ہیں, رضائی سے نکلنا بڑا مشکل ہے, چاہتے ہیں کہ وہ دعا فرشتے والی مل جائے اور پاکیزہ رات گزار لے. ٹھیک, یا بندہ جو ہے وہ ناپاک ہوا ہے رات کو کسی وجہ سے, تو وہ کہتا ہے یار میں ابھی غسل کی ہمت نہیں ہے, تو میں ذرا پاک ہو کے سونا چاہتا ہوں, تو 2 ضربے لگائے, تیمم کر لے, سو جائے. اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا, اس تیمم سے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, لیکن قائم مقام اس کے ہو جائے گا کہ بندہ بے وضو یا ناپاکی کی حالت میں نہیں, کچھ نہ کوئی طہارت لے کے سو رہا ہے. ادا پتہ چل جائے گی نا کہ یہ ادا چاہتا ہے کہ میں پاکیزہ. آقا علیہ السلام ایسے کیا کرتے تھے, ہمارے کابرین بھی ایسے کیا کرتے تھے. سوتے وقت کئی دفعہ اٹھانا مشکل تھا, خصوصاً بوڑھوں کو اور بھی مشکل ہوتا ہے, بیماروں کو مشکل ہوتا ہے, وہ تیمم کر کے سو جائے. جب وضو نہ ہو تو وہ تیمم کر کے سو جائے. تو یہ 3 موقعوں پہ, جنازہ اور عید کی نماز, اور جب رات کو یا کسی مشکل مسئلہ ہو تو بندہ تھوڑا سا پاکیزہ حالت میں رہنا چاہتا ہو, کم ناپاکی میں رہنا چاہتا ہو, تو اس کو چاہیے کہ تیمم کر لے. یہ 3 موقع پہ تیمم ہوتا ہے. تیمم اس امت کی سہولت ہے, تیمم میں نیت فرض ہے. اسی طرح نماز جنازہ ہے. نماز جنازہ کے اندر 2 فرض ہوتے ہیں. کتنے فرض ہوتے ہیں بھائی؟ ایک ہے کھڑے ہو کے پڑھنا, جو معذور ہیں پہلے سے کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے چلو وہ فرض چھوٹ جاتا ہے. عام حالات میں 2 فرض ہیں, کھڑے ہو کے پڑھنا, اور نمبر 2 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. امام بھی کہے گا, مقتدی بھی کہے گا. جو مقتدی اللہ اکبر نہیں کہے گا یا 1 مرتبہ بھی کم کہے گا, اس کا جنازہ نہیں ہوگا. درمیان میں باقی چیزیں سنت ہے.
سنتیں کیا ہیں؟ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، دوسری تکبیر کے بعد نماز والا درود شریف پڑھنا، تیسری تکبیر کے بعد دعائے میت جو عام طور پہ نہیں آتی، جو آپ لوگوں کو نہیں آتی، سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں پریشانی بے تکلف کی بات ہے، نہیں آتی آپ کو، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں آپ کو نہیں آتی، بدگمانی نہیں، ایک عام معاشرے کے حوالے سے ایک اکثریت کو نہیں آتی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو بھی نہیں آتی۔ وہ کیا دعا ہے؟ مجھے تو آتی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، نہ سناؤں گا تو کہیں گے یار تینوں ہی پتہ نہیں آتی کہ نہیں آتی، شک کریں گے تو سنا ہی دیتا ہوں۔ خیر اسی میں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییت منا فاحیہ الاسلام ومن توفیت منا فتوفنا الایمان۔ یہ ہر نماز کے بعد دعا پڑھنی چاہیے۔ ہاں مرنے کی بات کرو کہ جنازے کی دعا، او نہ بھائی ایسی مرنا نہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب بیچارے کہتے کہ میرے پاس نا وہ بندہ تھا، بالکل آخری سٹیج پہ تھا، میں نے اس کو ویسے ہی کہہ دی یار کلمہ پڑھ، کہا نہیں میں مرنا نہیں چاہتا، میں مرنا نہیں چاہتا، آپ کلمے کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے مارنے لگے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ ارے بے وقوف تو پڑھ لے احتیاطاً، زندگی موت کا کیا پتہ ہے۔ تو کہتے ہیں یار لوگوں کی عجیب سوچیں ہیں۔ تو یہ دعا کہتے ہیں ہر نماز کے بعد، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو میت کی دعا بھائی ہم کیوں پڑھیں۔ اس دعا کے اندر بھی ایک راز ہے، بتا دوں؟ کوئی مجھے ثواب بھیجیں آپ، اللہ اکبر کہہ کے ثواب مجھے بھیج دیں۔ آج نیت کر کے کہ اللہ پاک جو اللہ اکبر کہہ رہا ہوں اس کا ثواب بیان کرنے والے کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ دے دیا؟ ہاں آ گیا میسج مل۔ تو بھائی یقین ہے نا، اللہ رب العزت کا یقین ثواب فوراً پہنچتا ہے۔ تو یہ میسج ہے جو دینا چاہیے، عادت بنانی چاہیے۔ میں بھی تو کسی کام کے لیے آیا ہوں نا، تو بات یہ ہے کہ کیا بتانے لگا تھا؟ ہاں دعا میں ایک لفظ میت کا ہے، وَمَيِّتِنَا، باقی سب ہم زندہ لوگوں کے ہیں۔ آئیے سمجھ کہ اس زاویے سے کبھی سوچا آپ نے؟ دعا میں جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، جنازہ واہ میت کے لیے، ارے میت کے لیے کیا دینے جا رہے ہیں؟ ایک لفظ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس میں بھی پہلے زندہ لوگوں کے لیے بعد میں مردہ کے لیے، اور ایک باقی سب ہم حاضرین، ہمارے غائبین، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے چھوٹے، ہمارے بڑے، سب کی مغفرت فرمائیے۔ تو لفظ میت کا ایک ہے، باقی جنازہ میت کا نہیں ہو رہا، یہ ہمارا ہو رہا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ دعا تو ہماری ہے، تو کبھی جنازہ چھوڑنا بھی نہیں، غلطی سے بھول کر بھی نہ چھوڑنا، کوئی اور کام ہو وہ چھوڑ دینا، جنازہ نہ چھوڑنا۔ جنازے میں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی جنازہ، جس کا جنازہ اس کی برکت سے باقیوں کی بخشش کر دیتے ہیں، اور کبھی جنازہ پڑھانے اور پڑھنے والوں کی برکت سے میت کی بخشش کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، یاد رکھنا۔ ہاں اللہ رب العزت بڑے کریم ہے، بڑے کریم ہے، اتنے کریم ہے اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ تو کھلے ہی ہو جائیں گے، چوڑی ہو جائیں گے۔ نہیں بتانا میں نے، دیکھو یہ باتیں ایسی عوام کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بڑے کریم ہیں، وہ تو روٹھوں کو خود منانے چل پڑتے ہیں۔ ایک ہی بات بتاتا ہوں، جو بندہ روٹھا ہوا ہے گناہ کر کے ادھر ادھر سائڈ پہ، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں جس طرح ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بچہ کب آئے گا، میرا بچہ کب آئے گا، بگڑ گیا دوستوں کے ساتھ چلا گیا، اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کب واپس آئے گا، کب توبہ کرے گا، تیری توبہ کو قبول کروں۔ بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں مزید باتیں نہیں بتاؤں گا، آپ چھوڑ جائیں گے۔ بات سنو، بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہمیں ان کی ضرورت ہے، ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے اپنی عبادت کو بنانا ہے اور ان کے سامنے پیش کرنا ہے کہ مولا میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اس کو معراج بنا دے، اس کو کام کی بنا دے، اس کو سنت کے مطابق مجھ سے پڑھوا دے، اور آپ کے ولیوں میں جس کی نماز اچھے سے اچھے ہوئی ہوتی ہے، آپ کو پسند آتی ہے، اس درجے میں میری نماز پہنچا دے، اگرچہ میں اس در قابل نہیں ہوں۔ جتنا وقت ہوتی نیتیں کر لیں، پیار محبت کی باتیں کر لیں۔ اللہ رب العزت سے باتیں کرنے کا نام عبادت ہے، بس اللہ رب العزت سے باتیں کرنے کا نام عبادت ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، ذکر میں کیا ہے؟ رب کو یاد کرنا، رب سے باتیں کرنا، اور کیا ہے؟ اور ہم اپنے دنیا کے محبوبوں سے باتیں کرنے کے بعد ہر وقت پیکج پورا کرتے ہیں، کبھی میسج میں، کبھی فون پہ، کبھی کچھ، کبھی ڈائریکٹ، کبھی انڈائریکٹ، کبھی کچھ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھ سے باتیں کرو۔ انہوں نے اپنے نمبر دے رکھے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ نمبر ہی تو ہے ان کے کہ اس ذریعے سے آ جاؤ ہمارے پاس اور باتیں۔ تو نماز کے اندر نیت کیا کرنی ہے؟ آج کے 3 فرض مغرب کے پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، محترم کعبہ شریف، اللہ اکبر، باقی کچھ بھی کرے نہ کرے، خیر آج کا لفظ منہ سے اس وقت تک بولیں جب تک کہ آہستہ آواز میں دل سے کرنے کی پختہ عادت نہ ہو جائے، اس وقت تک اونچی آواز سے بول کے کہیں، خیر ہے۔ منہ سے کہنا شرن ضروری نہیں، دل میں قصد کرنا ضروری ہے کہ آج کے 4 فرض عشاء کے پڑھتا ہوں، آج کی ایک ہی نماز۔ ایک مسئلہ اور ٹیکنیکل ہے،
وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. آپ کو کبھی کسی نے بتایا نہیں ہوگا, مجھے یقین ہے, امید نہیں ہے, یقین ہے, اور آئندہ بھی آپ انشاءاللہ تعالی 70 سال گزار لیں گے تب بھی آپ کو نہیں پتہ چلنا. میں نے یہ دعویٰ نہیں کر رہا, پیار سے باتیں کر رہا ہوں. میرا مطلب شوق دلانا ہے نا کہ توجہ سے سنیں بات کو. سن رہے ہیں نا دونوں کانوں سے, ایک سے؟ اچھا, اب مجھے کیا پتا آپ کے کان کھلے ہیں کہ بند ہیں. بات سنیں, بات یہ ہے کہ ایک نماز چھوڑنے کی سزا 80 حقب جہنم میں جلنا ہے. اب آپ کے دلوں میں جو چیز چل رہی ہے نا, یا چل سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک نماز 10 منٹ کی ہوتی ہے, تو اس کی سزا 80 حقب, ہزاروں سال جہنم میں جلنا کیوں ہے؟ یہ ٹیکنیکل بات سمجھے. اس کی وجہ یہ ہے, اصول شاشی میں بھی لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے وجوب ادا, ایک ہوتا ہے نفس وجوب. جب جو ہی کسی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے, اللہ رب العزت کا آرڈر اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, نماز پڑھ, وہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے. کمپیوٹرائز سسٹم ہے. نفس وجوب آ گیا, خالی وجوب آ گیا. اب پورا دورانیہ وقت کا, مثال کے طور پہ زہر کی نماز کا وقت 12:30 شروع ہوتا ہے, 4:30 ختم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ 4 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا حکم اقیم الصلاۃ, پڑھ نماز, پڑھ نماز, پڑھ نماز, پڑھ نماز, پڑھ, لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے نام پہ جب تک ہم نماز پڑھ نہیں لیتے. جب وجوب ادا, جب ہم یوں ہی تکبیر شروع کرتے ہیں, ساتھ ہی یہ حکم بند ہو جاتا ہے, یہ آواز ہمارے حق میں بند ہو جاتی ہے. اب بتائیے, جس بندے نے نماز چھوڑی 4 گھنٹے میں, ہر گھنٹے میں 60 منٹ, ہر منٹ میں 60 سیکنڈ, تو کتنے سیکنڈ ہو گئے ٹوٹل؟ یہ آپ گنتی خود ہی کر لیں. تو جتنے سیکنڈ بنے 4 گھنٹوں میں, اتنی بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آئی. ایک بادشاہ ایک نافرمانی پر ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دے, انصاف ہے؟ تو یہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العزت اتنی بار آرڈر ڈائریکٹ دے رہا ہے اقیم الصلاۃ, پڑھ نماز, پڑھ نماز, پڑھ نماز. تو رات والی نماز کا ٹائم دیکھو کتنا ہے. رات والی نماز کا ٹائم 7:30 بجے شروع ہوتا ہے اور صبح 5 بجے ختم ہوتا ہے. اندازہ لگائیے, یہ 10 گھنٹے, 10.5 گھنٹے یہ ٹائم رہتا ہے. 10.5 گھنٹے میں کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ بنتے ہیں, اور اللہ رب العزت کا حکم کتنی بڑی نافرمانی بنتی. جو نماز نہ پڑھے تو وہ مجرم ہوا یا نہ ہوا؟ کتنا بڑا مجرم ہوا. اس حوالے سے اس کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے. باقی وہ معاف کر دیں تو ان کی مہربانی ہے. اصل قانون یہی ہے, 80 حقب جلنا پڑے گا ہزاروں سال. بہرحال یہ نماز ہے. نماز کا ایک مسئلہ اور سمجھ لیں, نماز کسی کی رہ گئی ہے, حساب کرنا پڑے گا. اور یہ حساب کسی مفتی صاحب نے نہیں بتانا, یہ اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے. بالغ ہونے کے بعد سے میں نے کتنی ڈنڈیاں ماری؟ فجر کی زیادہ ماری ہوں گی, اٹھا ہی نہیں. ماں باپ اٹھاتے تھے, ہاں اٹھتے ہی نہیں تھے. ایسے ہی ہے نا, اس کا حساب رکھیں. اب 1-2 دن لگا لیں, سوچ لیں, اپنا حساب خود ہی سوچنا اور کاپی پہ لکھ لینا. 10 سال کی بنتی ہیں, ہاں فجر کی 12 سال کی بنتی ہیں, تو یہاں نا یہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. یا اللہ پاک, میں پچھلی توبہ وقت پہ نہ پڑھنے کی توبہ کرتا ہوں, اور آئندہ پڑھنے کا میں اپنا شیڈول بنائیں. ہر ایک بندہ اپنا شیڈول بنا لے. 5 سال کی ہیں, 10 سال کی ہیں, شیڈول بنا لے. ہاں میں ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لیا کروں گا. قضا نماز میں صرف سنتیں نہیں ہوتی, صرف فرض ہوتے ہیں. ٹھیک, تو فرض نماز جو ہے نا ہر ایک مثال کے طور پہ کوئی 2 نمازیں پڑھ لے, کوئی 3 پڑھ لے. جی 9 سال کی نمازیں قضا ہے, تو روزانہ 3 دن کی پڑھتا ہے تو 3 سال میں ختم ہو جائیں گی. اگر 5 سال کی نمازیں قضا ہیں, روزانہ ہر نماز سے 1 نماز قضا پڑھتا ہے تو 5 سال میں ختم ہو جائیں گی. ساتھ اپنا وصیت لکھ دے کہ اگر میں اس قضا نماز مکمل ہونے سے پہلے مر جاؤں تو میرے مال میں سے فدیہ دے دیا جائے. بس پھر یہ بری ہے, پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بلایا نا, مارا تو اللہ تعالیٰ نے. تو اب وہ جائے گا تو وہاں کلیئر ہو جائے گا, کیونکہ اس نے لکھ بھی دیا تھا, شروع بھی کر دی تھی پڑھنا قضا نمازیں. اب یہ بری ہے. ٹھیک, اب اس کو پکڑنی ہوگی. لیکن نماز کا فدیہ کوئی بندہ بندی اپنی زندگی میں خود نہیں دے سکتا. یاد رکھنا یہ بات. نمازیں نہیں پڑھی, ورنہ تو پھر امیر لوگوں کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. ایک چیک کاٹا 40 سال کی نماز ہو گئی ہیں, دوسرا چیک کاٹا 50 سال کی نماز ہو گئی ہیں, امی دی ہو گئی ہیں, ابو دی ہو گئی ہیں. این جی ہے نا, سجے کھبے کام چل رہا ہے نا, پیسہ جو بڑا ہے. تو بھائیو, اپنی زندگی میں نماز کا فدیہ کوئی بندہ بندی نہیں دے سکتا. یہ طریقہ ہے جو طریقہ چلانا ہے. کاپی پہ لکھیں اور اس میں شیڈول بنا لیں, اور پھر وصیت لکھ دیں کہ میں اتنے سال کی نماز قضا, روزانہ میں اتنی قضا پڑھ رہا ہوں, میں اس سے پہلے مر جاؤں پورا ہونے سے پہلے, تو میرے مال میں سے فدیہ دے دیا جائے. یہ جائے کے بعد بخشش ہے. پھر پڑھتا رہے, جو طے کیا ہے اس کے مطابق پھر پڑھتا رہے, پھر بخشش ہے. پھر اس کی گارنٹی ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے.
پکڑ نہیں ہے. میرے والد صاحب کے ملنے والوں میں ایک ساتھی تھے, بڑی عمر کے, 100 سال سے بھی عمر پائی زیادہ انہوں نے, حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب کے رشتہ داروں میں سے تھے. انہوں نے 50 سال کی نمازیں قضا کی ہیں اور 10 سال میں کی ہیں. 90 سال کی عمر میں شروع کی تھی, 100 پہ ہوئے تھے تو نمازیں پوری ہوئی. 101 پہ جب گئے والد صاحب کو بتایا کہ حضرت میں 10 سال میں 50 سالوں کی نمازیں پوری کر چکا ہوں. میرے والد صاحب بہت خوش ہوئے تھے اس وقت. یہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں. کوشش تو کریں, ہمت تو کریں. وقتی طور پہ کوئی ڈنڈی نہ مارے, کوئی نماز نہ چھوڑیں. وقتی طور پہ نماز قضا کرنا بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے. 85 کھرب ڈالر وہ بوری میں ڈال کے رکھا ہوا ہے, اور ہر ایک کے لیے رکھا ہوا ہے جو نماز پڑھے. اور نماز پڑھنے کسے ملے گا تو بتائیں, پھر نماز چھوڑیں گے؟ 85 کھرب ڈالر کہہ رہا ہوں. تو 4 فرض یہ عصر کے, 3 فرض مغرب کے پڑھ لیں, پھر وہ 85 کھرب کی بوری مل جائے گی. کوئی چھوڑے گا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے؟ میری بات پہ تو آپ شک کرنے لگے, شاید پڑھا ہی نہ ہو پائے. تو اللہ تعالیٰ کی بات پہ یقین نہیں. وہ 85 ڈالر کیا, 85 کھرب ڈالر کیا چیز ہے؟ کوئی چیز ٹکے کی چیز نہیں ہے. جنت کے مقابلے میں تو ٹکے کی چیز نہیں ہے. تو سمجھانے کے لیے میں نے کہا. تو نماز پڑھنے سے بڑا کچھ ملتا ہے. اور مرد بن کر دکھائیں, زنانہ نہ بنے ہم لوگ. زنانہ کے لیے جماعت کا ثواب گھر میں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عورت مسجد نبوی سے بھی بہتر ہے گھر کے اندر نماز پڑھے, اس کو ثواب وہی مل جائے گا. تو بھائیو دوستو, مرد بن کے دکھائیں, جماعت سے نماز پڑھیں. جماعت سے نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیں سارے ساتھی. کبھی جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ نہیں کہ نماز ہی چھڑ دیں گے. کوئی جماعت کے لیے بندہ نہیں ملتا تو پھر مجبوری میں اکیلے پڑھ لینا, ایسا نہ ہو کہ کہیں جو پڑھنی ہی نہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر جماعت کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی عذر ہو تو پھر اکیلا پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے, لیکن ثواب نہیں ملتا. اکیلے میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب, کیا ثواب؟ نماز جماعت سے پڑھے, امام کے سپرد کریں, مسئلے سارے امام کے سپرد ہونے. جس طرح کا امام ہے چلتے رہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. آپ کو تلاوت ہی نہیں کرنی, آپ حنفی ہیں. حنفیہ کے نزدیک امام کے پیچھے تلاوت نہیں ہے. خاموشی سے کر, کتنی بڑی سہولت ہے یار, یہ دیکھو کتنی بڑی سہولت ہے. ورنہ قاری ہوگا تو نماز کوالٹی کی ہوگی, قاری نہیں ہے تو پینچر ہے. کیونکہ عام آدمی, میرے والد محترم بتایا کرتے تھے, عام آدمی صرف سورہ فاتحہ میں 60 کے قریب غلطیاں کرتا ہے. عام آدمی, مثال میں پہلی آیت میں بتاتا ہوں, ٹائم تھوڑا ہے اور بڑی باتیں کرنی ہے ابھی انشاءاللہ تعالی. دیکھو بات یہ ہے, الحمدللہ رب العالمین, یہ کچھ بہتری کی طرف مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو 100% تو ٹھیک نہیں کہہ سکتا, لیکن کچھ ٹھیک ہے. ٹھیک, عام آدمی کیا غلطی کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, یہ کوئی طریقہ ہے؟ الحمد یہ صحیح ہے. اس میں پہلے لفظ میں 3 غلطیاں ہیں, 2 چھوٹی 1 بڑی. ایک صغیرہ گناہ, دو صغیرہ گناہ, ایک کبیرہ گناہ ہے. ال غلط, ال درست. حمد حلوے, جہاں حلوہ کھاتے ہیں وہاں سے ہا نکالنا ضروری ہے. ہم تم والی ہا گول, 2 آنکھوں والی ہا, ہم تم والی الحمد الحمد الحمد, یہی تو پڑھتے ہیں. اور کیا پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھیں گے تو زمین آسمان کا فرق ہے. کبیرہ گناہ ہے, معنی بدل جاتے ہیں. الحمد کا معنی ہے سب تعریف ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے, اور الحمد کا معنی بنتا ہے سارے نقصانات اللہ تعالیٰ کے لیے. زمین آسمان کا فرق بن جاتا ہے نا, اس لیے توبہ کرنی چاہیے. اور الحمد دو پیش معروف ہے, ہم پڑھتے ہیں الحمد. دو کہاں ہے؟ پورے قرآن میں 2 نہیں ہے, پورے قرآن کریم میں 2 نہیں. تم کہاں سے پڑھتے 2؟ اب انگلش کی گنتی ہے 1 2 3 4 5 6, انگریز کے لہجے میں گنتے اچھے لگتے ہیں نا, تو وہاں پر 1 2 کو ٹاؤ کیوں نہیں پڑھتے؟ یوں کہو نا 1 2 3 4 5 6. کیا کہیں گے؟ پاگل, جاہل, تجھے آتی نہیں ہے. تو انگلش میں تو جاہل سمجھ لیا آپ نے, تو میرے رب العالمین کی کلام میں غلطی کرنے کو جاہل نہیں سمجھا. فیصلہ کریں کہ ہم کتنے غلط ہو چکے ہیں اور کس طرف ہم بڑھ چکے ہیں. الحمدللہ رب بل نہیں, بل, یہ کوئی گیس کا بل نہیں, بجلی کا بل نہیں, رب العالمین نہیں, عالمین وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو بہرحال نماز کی تلاوت ٹھیک ہو, نماز کی نیت صحیح ہو, نماز میں فدیہ نہیں دے سکتا,
نماز وقت پہ پڑھی جائے، نماز کو قضا نہ کہ یہ نماز کی عبادت ہوگی۔ اب آئے روزے کی طرف۔ روزہ رمضان مبارک کے مہینے کا فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک حدیث ہے اس میں فرمایا ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ناموں میں سے ایک نام ہے، جو 99 ناموں سے ہٹ کے اور بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، مشہور 99 ہیں۔ تو فرمایا کہ رمضان نہ کہا کرو، رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، رمضان یہ ہو گیا، وہ ماہ رمضان کہا کرو۔ تو حدیث شریف میں یہ کہا گیا ماہ رمضان کہا کرو۔ تو ہمیں بھی ادب کرنا چاہیے، ویسے رمضان کہنا غلط نہیں، گناہ نہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے ماہ رمضان کہا جائے۔ اب وہ آ رہا ہے، ہیلو آ رہا ہے، نزدیک آ گیا ماہ رمضان، وہ نزدیک آ گئی، تو اس کی تیاری، اس کا استقبال یہی نہیں باہر اٹھ کے چلے جائیں، پھاڑ لیے انہوں۔ اس کا استقبال یہ ہے کہ بدل لیں، اپنے آپ کو بدل لیں اور مولا کریم سے درخواست کر لیں، دے دیں درخواست، اپلیکیشن، اور آج ہی دے دیں کہ یا اللہ اب تک تو 20 رمضان گزارے میں نہ بدلا، اب ایسا رمضان دیجیو جو میں بدل جاؤں اور میرا رمضان قبول ہو جائے اور میں گولڈن رمضان گزار سکوں۔ کہیں گے نا انشاءاللہ تعالی، ہر دعا میں کہہ دیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یکم رجب کو پیارے صحابہ کرام کو ایک دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے مولا کریم ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت دیجیے اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اور ہم نے یکم رجب سے لے کر آج 32 دن ہو گئے، دعا مانگی ہے؟ نہیں مانگی نا؟ سچی گل دسو، جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر یہ ساڑھے ابا جان نے منگنی، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان، ہر نماز میں جب بھی یاد آئے مانگیں، جب بھولے ہوئے جب یاد آئے مانگ لیں، اللہ پاک ماہ رجب و شعبان۔ یہ نہیں کہ اب رجب نہیں ہے تو رجب کو ہٹا دیں، اور چونکہ ہم نے رجب میں نہیں مانگی تو شعبان میں بھی یہ لفظ ساتھ پڑھیں گے، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان، چاہے شعبان ہی ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر رمضان تک یہ دعا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر رمضان مبارک کی خیریت اور اس کی عبادات حاصل کرنے کی برکت ہے، وہ دعائیں علیحدہ شروع کریں گے۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، گرمی لگ دیا، روزہ لمبا ہے، میں نہیں رکھ سکتا، میں بڑا کمزور، میرے بڑے کام، کوئی عذر نہیں چلے گا، رکھ روزے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ایسی برکت رکھی ہے، شہری کھاؤ۔ میں کہا کرتا ہوں 2 لذیذ عبادتیں، سحری اور افطاری، کھانا پینا بھی عبادت بھی ہے۔ کیا بات ہے، ڈائریکٹ عبادت ہے۔ آگے پیچھے کھانا پینا تو انڈائریکٹ عبادت ہے نا۔ رمضان مبارک میں سحری افطاری ڈائریکٹ عبادت ہے، سحری کرنا عبادت، افطاری کرنا عبادت، سحری کروانا عبادت، افطاری کروانا عبادت، لیکن افطار پارٹیاں کرنا عبادت نہیں ہے۔ افطار پارٹیوں میں وقت ضائع ہوتا ہے، افطار پارٹی میں غیبتیں ہوتی ہیں، کسی کے گھر پہنچا دیں یا اپنے گھر میں کھا لیں، ایسی اور نیکیاں کر لیں۔ افطار پارٹیوں سے بہتر ہے کسی کو پیسے دے دیں، کسی کو راشن دے دیں، وہ بہتر ہے، لیکن یہ کہ وقت ضائع نہ ہونے دیں۔ ماہ رمضان مبارک میں روزے کی نیت کیا ہے؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کوئی حدیث کی نیت نہیں ہے، یہ صرف شامی کے اندر نیت کے الفاظ ذکر کیے گئے۔ فتوے کی کتاب ہے شامی، اے نہیں ہوں شام پہ گئی تسی کہ شامی یہ گل کرن دیا ہے، شامی کتاب کا نام ہے، تو اس میں لکھا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اردو میں کر لے کہ میرا آج روزہ ہے، یا میں روزے سے ہوں، یا میں شہری کھانا نہیں بھی نیت کرے گا تو شہری کھانا ہی نیت کا قائم مقام ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اتنی بڑی وہ نہیں ہے، وہ نماز کی طرح نہیں آج کے دن کی یہ نماز پڑھتا ہوں یہ ضروری نہیں۔ قضا نمازوں میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ نیت کرنی ہے اللہ پاک جتنی میں تمہیں فجر کی نماز قضا ان میں سب سے پہلی پڑھتا ہوں، پہلی اٹھ جائے گی پھر اگلی پہلی آ جائے گی، جتنی میں تمہیں ظہر کی نماز قضا میں سب سے پہلی پڑھتا ہوں، وہ اٹھ جائے گی اگلی آ جائے گی۔ سمجھ آ گیا؟ وہ آسان طریقہ ہے، قضا نمازوں کی نیت بھی بڑی آسان ہے۔ تو فرض روزے میں یہ ہے دوسرا مسئلہ، فرض روزے کا فدیہ کون دے سکتا ہے اور کب دے سکتا ہے؟ وہ اس کے لیے یہ ہے کہ ماہر دیندار ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اب آپ اگلی زندگی میں اب روزے نہیں رکھ سکیں گے، اتنے بیمار اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ دیندار ماہر ڈاکٹر مسلمان یہ کہہ دے، اس کے بعد ماہ رمضان مبارک شروع ہونے کے بعد 30 کے 30 روزوں کا فدیہ اپنی زندگی میں خود دے سکتا ہے، یہ سہولت ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ ذرا سا کوئی ڈاکٹر چھوٹا سا بھی ٹرائی پہ آیا یار تو کہہ دے یار تو نہیں اب رکھ سکتا، یار تیری مہربانی یار لکھ دے یار، اور یار تجھے میں 10,000 روپے لے دے دوں گا یار، دیکھ تیری، اس طرح پاکستانی طریقے نہیں چلانا ہے تو صحیح طریقے سے ماہر دیندار ڈاکٹر سے اپنی صحت کے اعتبار سے پوچھیں۔ وہ صرف یہی نہ کہہ رہا ہو کہ بہتر ہے جناب آپ روزے نہ رکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شوگر کے مریض ہیں آپ سردیوں میں رکھ لیں،
تو وہ نہیں فدیہ دے سکتا، پھر اس کو اس وقت رکھنے پڑیں گے چھوٹے دنوں میں۔ ہاں وہ ہے کہ اگلی زندگی میں آپ روزے نہیں رکھ سکیں گے، پھر وہ رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد، شعبان میں نہیں دے سکتا، شعبان میں جو دیا وہ صدقہ ہو گیا، اب شروع ہونے کے بعد وہ کیا کرے گا، فدیہ دے گا، پورے رمضان کا دے دے، 2 سیر گندم کے حساب سے، اور 30 روزوں کا جو بنتا ہے دے دے، اور نمازوں کا فدیہ مرنے کے بعد پھر اب وصیت کے مطابق دیا جائے گا۔ ہر روز کی کتنی نمازیں ہوں گی؟ 6 ہوں گی، فدیہ کے حساب سے 6 تین وطر بھی شامل ہوتے ہیں نا۔ تو ایک سجدہ تلاوت بھی ہے، اگر سجدہ تلاوت رہ گئے اس کو بھی ایک نماز کے برابر فدیہ سب ایک ہیں، ایک سجدہ تلاوت کا بھی وہی ہے، ایک وطر کا بھی وہی ہے، ایک فرض نماز کا بھی وہی ہے، ایک روزے کا بھی وہی ہے، ایک فطرانہ بھی وہی ہے، یہ سہولت ہے، سب 2 سیر گندم کے حساب سے آپ دے سکتے ہیں۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ تو اب مسئلہ حل ہو گیا کہ ماہ رمضان میں کوئی زیادہ بیمار ہے تو وہ اپنی زندگی میں وہ فدیہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ جی سرور رکھ لو، کل بیان رکھ لو، کل شام کو۔ میں نہیں پہنچ سکوں گا، نہیں پہنچ سکتا، میرا بیان مغرب تک چلے گا، بیان ہو رہا ہے، کسی کو کہہ دوں، میں تعزیت کے لیے بعد میں چلے جاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام جی، تو کیا بتا رہا تھا؟ رمضان کا فدیہ ہے نا، وہ بندہ دے سکتا ہے جب ضرورت پڑے تو، بیمار ہو تو۔ بہرحال یہ رمضان مبارک کبھی ہو گیا تو اس کی قضا جو ہے وہ سردیوں میں رکھ لے، جس کی رہ جاتی ہے، خصوصاً خواتین کی رہ جاتی ہیں تو وہ سردیوں میں چھوٹے دن ہوتے ہیں تو وہ رکھ لیں۔ سردیوں میں پاکستان میں سب سے چھوٹا روزہ لاہور میں 11.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو کتنی سہولت ہے، نہ پیاس نہ بھوک، فٹافٹ ہی پورے ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ویسے بھی تو راتوں کو ہمارے لوری بھائی دیر سے سوتے ہیں اور 12-1 بجے اٹھتے ہیں، اور 10-12 گھنٹے تو ویسے ہی بن جاتے ہیں، تو وہ روزہ ہی ہوتا ہے نا، وہ تو طریقے سے رکھ لیں گے تو ثواب بھی مل جائے گا۔ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ آج کل بھی سعودیہ میں لوگ رکھتے ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی ذرا تھوڑے سے ڈرتے ہیں کہ کھانے پینے کی پابندیاں نہ لگ جائیں۔ ان کی عادت ہوتی ہے نا، صبح پہلے چھوٹا ناشتہ، پھر بڑا ناشتہ، پھر دوپہر کی چائے، پھر شام کی چائے، پھر درمیان میں کھانا، پھر شام کا کھانا، پھر دعوت کے علیحدہ کھانے، پھر رات کو سوتے وقت دودھ، پتہ نہیں میدا کتنا اور کھاتے کتنا ہے، اللہ ہی بہتر جانے، اور جاتا کہاں ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں کدھر جاتا ہے۔ اور جس طرح کی روح ایسے فرشتے، جس طرح منہ ایسی چپیڑ، وہ کھائی جا رہے ہیں، دبی جا رہے ہیں، نہ صبح تہجد کے لیے اٹھا جاتا ہے، نہ نماز کے لیے اٹھا جاتا ہے، کھانے میں شبہ والی چیزوں سے پرہیز کوئی نہیں، دعائیں دبی جا رہے، خدا دے بندے دیکھو تو صحیح، کھانا حلال ہے حرام ہے، شبہ والا ہے، حلال و حرام کی تمیز تو فرض ہے، نماز کی طرح فرض ہے، اور جو شبہ والی ہے وہ ہمارا کام ہے، فرشتوں نے تو نہیں دیکھنا شبہ والا کھانا ہے کہ نہیں۔ اور آج کل سارے کھانے شبہ والے ہیں تقریباً، صرف اولیاء اللہ کے گھر کا کھانا ہی مزیدار ہے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلو، چند کھانے بڑے بابرکت ہیں، بتا دوں کون کون سے؟ نمبر 1 سحری کا کھانا، جو سحری کے لیے بنایا جائے۔ نمبر 2 افطاری کے لیے جو کھانا بنایا جائے۔ نمبر 3 بزرگوں کے گھر کا کھانا۔ نمبر 4 قربانی کا کھانا۔ نمبر 5 عقیقے کا کھانا۔ نمبر 4 ولیمے کا کھانا، لیکن اس میں گناہ نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ ولیمے کا کھانا، کوئی ولیمے کی دعوت ہے، چپ کر کے چل جایا کرو، سائڈ میں بیٹھ جایا کرو، تصویروں میں نہ آیا کرو، پٹھے کاؤں میں شریک نہ ہوا کرو، اور ولیمہ نہ چھوڑا کرو، عقیقہ نہ چھوڑا کرو، بڑے بابرکت کھانے ہوتے ہیں یہ۔ جی ہاں، تو اسی طریقے سے سب سے لذیذ ٹیسٹی کھانا، آپ کی سوچ میں نہیں جا سکتی وہاں۔ آپ تو سوچتے ہیں نا کہ کون سا کک اچھا ہے اور کون سی کوکنگ اچھی ہے، کون سا پکوان سینٹر بہتر ہے، اور آپ نے سب ڈھونڈ کے رکھے ہوئے، سموسے کہاں کے اچھے ہیں، چاٹ کہاں کی اچھی ہے، مٹن کہاں کا اچھا ہے، سب آپ کو پتہ ہے۔ یاد مجھے سب پتہ ہے، دنیا معاشرے کو جانتا ہوں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے اور یہ کس کھانے کی بات ہو رہی ہے، سمجھ آگے؟ تو ایک کھانا دنیا کا لاجواب، باکمال، بے مثال، لازوال، بہت اونچے درجے کا کھانا، بڑا ٹیسٹی کھانا، بڑا مزیدار کھانا، بڑا بابرکت کھانا، اور وہ ہے کہ جس قربانی کا حصہ آقا علیہ السلام کی طرف سے ڈالا جائے۔ اب لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ ہوگا، صدقہ یہ خود کھانا جائز ہے، خود کھا سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی طرف سے قربانی کی ہو، وہ بکرا ہو یا بکری ہو، کیا ٹیسٹ ہوگا اس کا، پکا کے دیکھیں تو مزہ آئے گا، مزہ نہ آئے تو پیسے پورے بکرے کے واپس۔ آئیو دوستو، زندگی بڑی قیمتی ہے اور مسائل بڑے آسان ہیں، صرف ہمارا دھیان نہیں۔ مسلمان بد نیت نہیں ہوتا، مسلمان بے نیت سا رہتا ہے بیچارہ، اسی سے وہ مار کھا جاتا ہے۔ ہم یہی اوقات میں اگر نیت کر کے سارے کام کر لیں گے تو کیا سے کیا بن جائے گا۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ کو منوا لیں، مولا میرے حق میں اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنا دیجئے، قبول فرما لیجئے۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوں،
مولا مسجد میں آنے کی جتنی اچھی سے اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں، اعتکاف کی ہو گئی، صحبت صالحین کی ہو گئی، جماعت کی ہو گئی، پھر 27 گنا ثواب کی ہو گئی، فتنے کے زمانے میں 50 گنا ایکسٹرا ثواب ہو گئی، جامع مسجد میں 500 گنا ایکسٹرا ثواب کی ہو گئی، اگر امام ہے وہ سارے نمازیوں کی ثواب کی نیت ہو گئی، وہ ساری نمازیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، بڑا ثواب اکٹھا ہو سکتا ہے۔ میرے والد محترم جامع شریفیہ کے امام تھے، وہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ ان کو اتنا دکھ ہوتا تھا جس دن ان کی صرف امامت رہ جاتی تھی، کہتے میں لٹ گیا، میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آج امامت رہ گئی اور آج ہماری جماعتیں چھوٹ رہی ہیں، نمازیں قضا ہو رہی، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ جی ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے تو وہ نماز ختم ہو گئی، جماعت سے فارغ ہو گئے لوگ، تو انہوں نے کہا ہے جماعت ہو گئی۔ وہ پھر بھی تیز ہوئے کہ ایک بندہ گیا، شاید کوئی غلط فہمی ہو، اور اندر گئے تو انا للہ، جماعت ہو تو گئی، ہم تو تیتھی کرتے ہیں نا، وہ انا للہ، بڑا نقصان۔ ایک اندر سے سمجھدار بندہ نکل رہا تھا، کہنے لگا حضرت کیوں پریشان ہوتے ہیں، میں آپ کو اپنی جماعت کی نماز کا ثواب دیتا ہوں، آپ نے اپنے دل سے جو آہ نکالی ہے یہ مجھے دے دیں۔ وہ دے بیٹھے، رات کو خواب آیا، ارے کیا بیچ کے آ گیا؟ میں تو اپنی آہ ہی دی، میں پوری جماعت کا ثواب لے کے آیا ہوں، میں تو سیاڑا کام کیا۔ اور انہوں نے کہا اللہ دے بندیا، اتھی تے مار کھا گیا ہے، یہیں پر تو غلطی کر گیا، تیری آہ کی وہ قیمت رب تعالی نے لگا دی تھی کہ میدان حشر میں اگر سارے مسلمانوں کی بخشش کے لیے وہ آہ چلتی تو چل سکتی تھی، اتنی بڑی آہ تیری قبول ہوئی تھی اللہ رب العزت کے ہاں، وہ دے بیٹھا۔ تو بھائیو دوستو، دل سے افسوس ہونا چاہیے کہ جماعت کی ایک رکعت نکل گئی، تکبیر اولیٰ نکل گئی۔ ہمارے دور کے 50 سال پہلے چلے جائیں، اب تو نہیں لوگ افسوس کرتے، 50 سال پہلے چلے جائیں، جب کسی کی جماعت فوت ہوتی تھی تو سارا دن چپ لگ جاتی تھی اور روتے تھے، پیٹتے تھے، آج میں نے نقصان ہو گیا۔ اور اگر تکبیر اولیٰ رہ جاتی تھی 3 دن تک ماتم کرتے تھے، جماعت رہ جاتی تھی 7 دن تک ماتم کرتے تھے۔ اور آج ہمیں کوئی جوں نہیں رینگتی، افسوس ہی نہیں ہوتا کوئی جماعت رہ گئی ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، 150 سال پہلے کا بندہ کو قبر سے اٹھ کے آ جائے تو ہمیں کافر کہے گا، یہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھو ان کی شکلیں دیکھو، یہ ان کے کام دیکھو، ان کی حرکتیں دیکھو۔ تو بھائیو دوستو، ہم تو پھر بھی مسلمان بنے ہوئے ہیں اور عالی شان لگاتے ہیں، کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو بھائیو دوستو، اپنے آپ کو ہمیشہ گنہگار سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو یہ ہے نماز، یہ ہے روزہ، یہ ہے وضو، یہ ہے تیمم، یہ ہے چیزیں۔ اب زکوٰۃ کی طرف آئیں، یہ ذرا اہم مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، ہیلو توجہ فرمائیں، زکوٰۃ فرض ہے، اور فرض چیز کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، فرض چیز ہواؤں میں نہیں ہوتی۔ نماز فرض ہے، پتہ ہے کون سی نماز کتنی رکعت، رمضان کے روزے، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ پتہ ہے ماہ رمضان کے ہی فرض ہیں، اور کوئی فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے جی، فرض ہے، اور جی ہم تو معاشرے کا نقشہ کھینچتا ہوں، اور جی ہم تو 5 لاکھ بنتی ہے، ہم تو 6-7 لاکھ دے دیتے ہیں، اور جی ہم تو ماہ رمضان میں بڑی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور جی ہم تو وقتاً فوقتاً ساتھ نکالتے رہتے ہیں۔ ارے تو فرض ظہر کے 4 کے بجائے 10 پڑھ لے، تو جو 5 لاکھ کی زکوٰۃ 7 لاکھ دے رہا ہے، تو پھر فرض بھی عصر کے 4 کے بجائے 8 پڑھ لے۔ یہ نہیں ہے کہ میں تو جناب بہت زیادہ دے دیتا ہوں، مجھے حساب کی ضرورت نہیں، جتنا میرا مال ہے اس سے کہیں زیادہ دے دیتا ہوں، یہ فرض نہیں اس طریقے سے ادا ہوتا۔ ٹھیک، اس کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس میں مسلمان جو کوتاہی کرتے ہیں وہ کوتاہی 100% ہے، 99% نہیں ہے۔ آپ فیصد دیکھ لیں، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں، توجہ سے سنیں بات، آپ کو ثابت کرتا ہوں۔ ہاں جی ہاں، تو زکوٰۃ فرض ہے کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے کا مطلب یہ ہے، بچہ بچی بالغ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ جب صاحب نصاب ہوا یا ہوئی، بچی بالغ ہو سکتی ہے 9 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک جب مرضی، بچہ بالغ ہو سکتا ہے 12 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک جب مرضی، اور انگریزی حساب سے 14 سال 6 ماہ 20 دن 2 گھنٹے 35 سیکنڈ ہو جائیں تو آٹومیٹکلی عربی حساب سے 15 سال کا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یاد رہے گا؟ نہیں نہ بھی رہے تو خیر، 14 سال 6 ماہ 20 دن، یہ
اتنا ہو جائے بچہ تو وہ کوئی اور نشانی نہ بھی ہو، وہ بچہ بالغ ہے، عربی اور قمری حساب سے وہ 15 کا شمار ہوگا، انگریزی حساب سے 14 سال 6 ماہ 20 دن، ٹھیک۔ اب بالغ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ بچہ بچی جب صاحب نصاب ہوں تو ان کو وہ عربی تاریخ یاد کرنا ضروری ہے۔ سمجھا؟ آج عربی تاریخ کیا ہے؟ 2 ہے نا شعبان، ہاں 2 شعبان۔ تو مثال کے طور پر 2 شعبان کو بچہ بچی بالغ ہوتے ہی یا بالغ ہونے کے بعد 20 سال کی عمر میں، 21 سال میں، 22 سال کی عمر میں وہ صاحب نصاب ہوئے، ٹھیک۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب بھی بتاتا ہوں۔ اب ان کو وہ تاریخ مثال کے طور پہ 2 شعبان ہے، تو 2 شعبان کو انہیں اپنی زکوٰۃ کی تاریخ یاد رکھنا واجب ہے اور عربی تاریخ یاد رکھنا واجب ہے، اور ٹھیک 1 سال گزرنے کے بعد اسی دن حساب کتاب کرنا ضروری ہے، اسی دن مائنس پلس کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے 2 لاکھ آ گیا، 4 لاکھ چلا گیا، 10 لاکھ آ گیا، 20 لاکھ چلا گیا، 15 لاکھ آ گیا، 21 لاکھ چلا گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی تاریخ کو 2 شعبان کو جتنا موجود ہے، جتنا ملکیت میں ہے، اس کو مائنس پلس کرنا ہے۔ دودھ والے کے پیسے مائنس، کمیٹی جو دینی ہے وہ مائنس، جو لینی ہے وہ جمع، اسی طرح گھر کا کرایہ وہ مائنس، جو ہم نے دینا ہے جو لینا ہے وہ جمع، اسی طرح مائنس پلس تمام چیزوں کو کر کے ایک فکرہ نکالنا ہے، میری کل مالیت اتنی بنی اور اس میں زکوٰۃ میری اتنی۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ بچا تو 1 لاکھ میں 2500، 40,000 میں 1,000، 80,000 میں 2,000، 1 لاکھ میں 2500 زکوٰۃ بنی۔ اب وہ زکوٰۃ چاہے پہلے دے دے چاہے 2-4 دن بعد دے دے، اس کی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اسی دن زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اسی دن دے دے، بلا وجہ تاخیر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ آگے پیچھے 2-4 دن بھی ہو جائے خیر ہے، زکوٰۃ ایڈوانس بھی دے دے خیر ہے، زکوٰۃ اگر 5 لاکھ بنی ہے 7 لاکھ بھی دے دے خیر ہے، لیکن 7 لاکھ زکوٰۃ میں نہیں آئیں گے۔ بنی 5 ہے، حساب پورا کرے، جب سال ختم ہو تو حساب پورا کرے، بنی 5 ہے تو اگلے جو 2 لاکھ ہیں ان میں اختیار ہے، چاہے صدقے میں اس کو ڈال دے اور چاہے اگلے سال کے ایڈوانس میں ڈال دے، زکوٰۃ اگلے سال کے ایڈوانس میں ڈال، اس میں اختیار ہے، لیکن حساب کتاب کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ بے شک مہینے 15 ہفتے بعد تھوڑی نکالتے رہے، لیکن حساب کتاب آپ کا اسی دن کا معتبر ہوگا، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے۔ اب صاحب نصاب ہونا کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا جو بندہ بندی مالک ہو جائے، جب بھی جس عمر میں بھی 52.5 تولہ چاندی کی، 7.5 تولہ سونا بھول جائیں۔ 7.5 تولہ سونا اس وقت ہوتا تھا جس وقت 1 روپیہ بھی کسی کے پاس نقد موجود نہ ہو اور چاندی وغیرہ کوئی چیز نہ ہو۔ اصل چیزیں 4 ہوتی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، ٹھیک۔ کوئی نہ کوئی چیز ہر ایک کے پاس ہوتی ہے اس زمانے میں، اس لیے اس زمانے میں فقہاء نے اخف دونوں چیزوں میں سے ہلکی چیز منتقل کر دیا۔ اس زمانے میں 7.5 تولہ سونا نہیں دیکھیں گے، 1 تولہ بھی ہوگا تب بھی زکوٰۃ آئے گی۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت، 60-70 ہزار جتنی بھی بنتی ہے، اپنے علاقوں میں ریٹ لگا لیں، تو وہ بندہ بندی بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلے جب 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا مالک ہوا، وہ تاریخ عربی یاد رکھے، ٹھیک 1 سال کے بعد اس کا حساب کر لے، جو مائنس پلس ہوگا اس کا ایک فکرہ نکال لے، وہ فرض ہے، اور اس کے بعد ادائیگی اس وقت کر دے، تھوڑی دیر پہلے کر لے، تھوڑی دیر بعد، کوئی حرج نہیں۔ یہ اصل فریضہ ہے، یاد رکھیے، یہ اصل فریضہ ہے، اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس میں بہت ساری کوتاہی۔ اب مجھے یہ بتائیں، 270 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، کتنی؟ تقریباً 2.25 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے۔ آپ کوئی 1-2 مثالیں دے سکتے ہیں جو بالغ ہونے کے بعد 16 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں، کسی بھی عمر میں وہ بچہ یا بچی بالغ ہوا اور عربی تاریخ اس کی صاحب نصاب بنا، اس کی عربی تاریخ یاد ہے، اور اب 10-20 سال ہو گئے، اسی تاریخ کو وہ حساب کرتا ہے مائنس پلس؟ آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ پھر اس مسئلے پر عمل کس نے کرنا ہے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مسئلے کا تو ہم نے عمل کب سے شروع کرنا ہے؟ پھر اتنا اس پر ظلم ہے، اس مسئلے پہ اتنا ظلم ہے، یعنی ہم لوگوں نے کیا ہے عمل نہ کر کے۔ علماء سے پوچھا نہیں جاتا، اور علماء جو ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا معاملات ہیں۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی غفلت ہے، سوچوں سے بالا تر غفلت ہے۔ زکوٰۃ تو دینی فریضہ ہے۔ اب تک اگر کوئی نے تاریخ نہیں بنائی تو اب بنا لیں، پچھلی توبہ استغفار کر لیں۔ یہ نہیں کہا یہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں، جی وہ دینا علیحدہ چیز ہے، حساب اسی دن کا ہے۔ جب ہم نے حساب ہی نہیں کیا، زکوٰۃ کہے کہ پتہ چلی، پتہ ہی نہیں کتنی، ہوائی خیر۔ اور اس کا مطلب ہے دن رات میں جب نفل پڑھتے رہو تو فرض پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، یا زیادہ سے زیادہ نفل پڑھ لو فرض کی جگہ، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک حساب ہے، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا زکوٰۃ کا، تو اس لیے اس پر عمل کرے، ورنہ بڑا خطرہ ہے۔ کوئی تاریخ نہیں بنی تو پچھلی توبہ کر کے آئندہ تاریخ بنا لیں۔ ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ 0 پہ چلا گیا، خدا نخواستہ پھر غریب ہو گیا، پھر دوبارہ اس کی تاریخ بنے گی، پھر تاریخ چینج ہوگی۔
اپنی مرضی سے تاریخ نہیں بنا سکتا، پھر تاریخ چینج ہوگی، اور جب دوبارہ صاحب نصاب ہوگا پھر اس کو عربی تاریخ یاد رکھنا واجب ہوگا، اور اس کے مطابق پھر اسی سے دوبارہ ایک تاریخ بن جائے گی۔ لیکن جو تاریخ بھی آپ کی بنے کسی کو بتانا نہیں ہے، لوگ زکوٰۃ لینے پہنچ جائیں گے۔ دھیان رکھنا، میرے والد صاحب کی تاریخ ساری زندگی میں نے نہیں بتائی، 20 شعبان تھی، 20 شعبان کو زکوٰۃ کا حساب، میری ساری زندگی میں نے یہی دیکھا، 20 شعبان کو ہمیں آرڈر ہوتا تھا کتابیں گنتی کرو، بیچنے والی کتابیں گنتی کرو، سارا حساب تھا ہم نے کرنا ہوتا تھا، تو وہ 20 شعبان کو زکوٰۃ دیتے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ کوئی آ گیا تھا لینے کے لیے زکوٰۃ، اس کو تاریخ پتہ لگ گئی، وہ لے گیا لاکھوں روپیہ، لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ پتہ نہیں، اس والد صاحب نے اس کو دے دیا، کوئی بات نہیں، اس کی قسمت ہی خیر۔ ماں باپ اولاد کو تو زکوٰۃ دے نہیں سکتے، اور اولاد ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آگے پیچھے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، داماد کو دے دے غریب ہے تو، بہو کو دے دے غریب ہے تو، اور اسی طرح ہیلا ہولا کر کے تھوڑا بہت گزارا چل ہی سکتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کی شان دیکھیں، پچھلی امتوں میں زکوٰۃ نکال کے کسی اونچی جگہ پہ رکھنی ہوتی تھی، اور زکوٰۃ کی قبولیت کے لیے یہ نشانی ہوتی تھی، آگ آتی آسمان سے اس کو جلا دیتی یا اٹھا لیتی، اس کی زکوٰۃ قبول ہوتی، شمار ہو جاتی۔ اس زمانے میں اللہ رب العزت نے کتنی آسانی رکھی کہ زکوٰۃ دو، غریب کو دو، اور اس کے بھی کام آ جائے، تمہارا بھی کام بن جائے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے سے سارا مال ناپاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا مال اپنے مال میں مکس کرنے سے ہلاکت ہے، یہ حدیث شریف میں ہے۔ اب اس کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں تھا اور لے لی، اپنے مال میں اس کو ڈال لیا تو اپنا مال بھی ناپاک ہو گیا، اور ایک مطلب وہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں کی صحیح طریقے سے تو وہ بھی اپنے مال میں مکس ہوگی تو ہمارا مال بھی ہلاکت کے قریب پہنچ گیا۔ تو بھائیو دوستو، زکوٰۃ کے معاملے میں گاڑ باڑ نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی، نئی تاریخ بنائیں، کسی کو نہ بتائیں، پچھلی توبہ کر لیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں سچی توبہ کر کے زکوٰۃ کا صحیح حساب کیجئے، ورنہ اس فرض کے چھوڑنے کا اور کوتاہی کا بہت بڑا عذاب ہے۔ فرض ہے زکوٰۃ، سنت مستحب نہیں ہے، زکوٰۃ فرض، صدقات مستحب ہیں، وہ دیتا رہے اللہ کا ثواب۔ اب ایک مسئلہ سماعت فرمائیں وراثت کا۔ وراثت ایک اہم چیز ہے، اور بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے، بلکہ آدھا دین ہے، آدھا دین ہے، وراثت بھی آدھا دین۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، مرنے والا جب مر جاتا ہے تو جس وقت میت پڑی ہوئی ہے، فوت ہو چکا ہے بندہ، تو اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ وارث، قریبی وارث اس کی ملکیت کو دیکھیں اور اس کی ملکیت کو کاغذ پہ لائیں، اوسط ریٹ لگائیں۔ ہمارے ہم معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جو بہت بڑا کوئی نیک بزرگ شمار ہوتا ہے وہ 10-20 سال کے بعد صرف بڑی بڑی چیزیں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی وراثت، جو بندہ مر گیا اس کی ملکیت ختم ہو گئی، اب اس کی جو چیزیں اس کی ملکیت میں وہ ہواؤں میں ہیں، اس کا مالک بنانا ضروری ہے کسی نہ کسی کو۔ اب یہ نہیں کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں گھر سے نکال دو، گھر بیچ دو، ان کو بچوں کو سڑک پہ لے آؤ اور وراثت میں تقسیم کر دو گھر کو، ایسے نہیں ہے، نامزد کرنا ضروری ہے، نامزد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دکان ہے، ایک گاڑی ہے، ایک گھر ہے، ایک پلاٹ ہے، کچھ سامان ہے، کچھ چیزیں ہیں، کوئی لوٹا، کوئی آٹ پاٹ، کوئی ٹی پاٹ، کوئی وہ فریج میں قیمہ مچھلی، وہ چیزیں کوفتے بنانے کے لیے رکھا تھا نا، پرسوں لایا تھا بیچارہ 5 کلو قیمہ حلال کے پیسوں سے خرید کے لایا تو مر گیا، ہم کی کریے؟ تو وہ سارا قیمتی سامان ہے بھائی، اس کا حساب کتاب کرنا ہے۔ اب فریج کا جو سامان ہے وہ تب وارث لوگ کھا پی سکتے ہیں اس مرنے والے کا جب وارث بالغ ہوں، جب وارث کوئی نابالغ ہے تو فریج کا سامان بھی نہیں کھا پی سکتے، اس لیے کہ نابالغ کی اجازت ہی معتبر نہیں ہے۔ بچے بھی ہیں نا چھوٹے اس کے، وہ مر گیا بیچارہ، اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، اب فریج کا سامان نہیں کھا پی سکتے آپ، کیونکہ نابالغ بچوں کی اجازت نہیں معتبر۔ تو اس کا حل ہوگا کہ اس کے پیسوں کو حساب لگا کے ایک بندہ خرید لے، وہ کھلا دے سب کو، یا حساب لگا کے زکوٰۃ کے حساب لگا کے وراثت کے فنڈ میں اس مال کو رکھ لے، پھر وہ کھا پی لے۔ تو اگر بالغ ہیں وارثین سارے تو پھر وہ کھا پی سکتے ہیں، کھانا چلا سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے ایک اپنی سوچ سے ایک علیحدہ اپنے گھر میں ایک نظام ہم نے بنایا ہوا ہے کہ جب تک بٹوے میں پیسے ہیں سودے کے، وہ اس وقت تک میری ملکیت میں ہیں، جب وہ کنورٹ ہو جائیں گے، سودے کی شکل میں آ جائیں گے، سبزی چیز، وہ میں اپنی اہلیہ کی اس میں کر دیتا ہوں تاکہ میں مر بھی گیا تو وہ لوگ کھا پی تو سکے نا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح گھروں میں ملکیت ہی پتہ نہیں ہے تو وراثت کیسے ہوگی؟ شاپ پر آپ بھر کے آ رہے ہیں، گاڑیاں بھر بھر کے آ رہی ہیں، سامان آ رہا ہے، صوفے آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، یہ پتہ نہیں بہو کی ہے، بہن کی ہے، ماں کی ہے، بیٹی کی ہے، بیٹے کی ہے، کس کی چیزیں ہیں؟ ایسے مکس گھر میں مکس چکر چل رہا ہے۔ ملکیتیں واضح کریں گے تو ہر بندے کو اپنی اپنی چیزوں کا پتہ چلے گا، پھر وراثت کا حساب ہو سکے گا۔
ملکیتیں واضح کیجئے، اپنی اپنی بیگمات سے میٹنگ کیجئے. جو شادی شدہ ہے، جو نہیں شادی شدہ ہے، وہ اپنی بیگم ڈھونڈیں. ہمارا مطلب ہے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک اچھی جگہ شادی کرا دے. تو جو شادی شدہ ہے وہ اپنی بیگم سے میٹنگ کریں. میٹنگیں اور دوسری طرح چلتی ہیں، یہ میٹنگیں صحیح ہونی چاہیے اصل کہ تو میری تب ہے جب میرے مرنے کے بعد ٹائم پہ حساب کرے گی. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آئیں گھر میں، برتن شرتن، چائے کا کپ اور یہ چھوٹی موٹی ساری بیگم کو دیتے رہے، خوش بھی ہوتی رہے گی. گفٹ آ رہے ہیں روز کے روز، یا آگے پیچھے گفٹ آ رہے ہیں، وہ خوش ہو جائے گی. عورتیں آپ کو پتہ ہے وہ ذرا گفٹ وغیرہ سے زیادہ خوش ہوتی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی ملکیت کرتا رہے. اپنی ملکیت میں 2-4 چیزیں، 8-10 چیزیں جو بڑی بڑی ہیں وہ رکھ لے. گھر ہے، 2-4 پلنگ ہے، 2 کمبل ہے. اینا کو سارا کچھ ہی بیگم کو دے کے ویلا بیجے، وہ کل کو کہے چل یہ میرے کمبل ہے تو نکل یہاں سے باہر. تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اپنی ملکیت میں رکھیں، باقی چھوٹی موٹی. اس کو یہ کہے کہ میں مر گیا تو تیرے لیے حساب تھوڑا مشکل ہوگا، تو میں اپنی ایک فہرست بنا لیتا ہوں، میری ملکیت میں یہ چیزیں ہیں. تو وہ اس کو بتا دے کہ اتنے وارث ہیں. تو اس وقت مزید پوچھ لینا کسی مفتی صاحب سے، اتنے وارث ہیں بھائی، تو یہ اس کے حساب سے تقسیم کر دینا وراثت. ہفتہ 10 دن میں جب غم کم ہو. اب یہ نہیں کہ 6-6 مہینے، سال 10-10 سال گزر کے وراثت تقسیم ہی نہیں ہو رہی. کتنی بری بات ہے. اور سوئی دھاگا بھی ہے، اس کی بھی قیمت لگانی ہے. لوٹا پڑا ہوا ہے نا وہ جو 50 روپے کے لیے تھا، اب وہ 30 کا، چلو 30 روپے لگا لو. نیٹ قیمت کتنی ہے وہ ساری کاغذ پہ لگائیں، اور اس کے بعد وہ رساخ کے نامزد کر دیں. مثال کے طور پہ بیٹے کا وہ ہوتا ہے ڈبل ہوتا ہے، بیٹی کا آدھا ہوتا ہے نا. تو یہ بیٹی دکان پہ آ جائے گی، یہ 2 دکانیں، تو یہ 4 بیٹیاں ان کی ہو جائیں گی. یہ اس میں اتنی مالیت اس کی بنتی ہے، بیٹے کی 10 لاکھ بنتی ہے، تو یہ 2-2 لاکھ بیٹے کا آ رہا ہے، تو 5 بیٹے اس میں آ گئے. ایک نامزد کرنا ہے بس، تقسیم شرعی طریقے سے کرنی ہے. یہ نہیں کہ سارا کچھ نکال کے بھاگ جائیں، چھوڑ نہیں. طریقہ کار بھائیو دوستو، وراثت کا حساب بہت ضروری ہے. 2-4 منٹ اور لے کے بس ختم کروں گا. تو وراثت کا حساب بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ وصیت بھی ضروری ہے، ملکیتیں واضح کرنا ضرورت ہے. من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، حدیث شریف میں ہے جس بندے نے کسی وارث کی میراث کو قطع کیا، اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث ختم کر دیں گے، چل جا. اور جس نے ایک بالشت بھی زمین کسی کی ہتھیائی، اس کو عذاب ہوگا اور توق پہنایا جائے گا. اسی زمین جو اس نے ہتھیائی، اسی کا توق بنا کے اسے پہنایا جائے گا. بہت بڑا عذاب ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کسی کے 3 پیسے مار لینے سے کل قیامت کے دن 700 قبول شدہ نمازیں دینی پڑیں گی. پتہ نہیں کون سی نماز قبول ہے نہیں ہے، پھر مشکلات ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے مالی معاملات صاف کریں. بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. بہن کہتی ہے نہیں ابو فوت ہو گئے، ہم نہیں امی کا سب کچھ ہے، امی کا سب کچھ ہے، ہم نے کچھ نہیں. جو بھائی کوئی وراثت شرعی طور پہ تقسیم کرنے کی آواز اٹھاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ابے کو فوت ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، تجھے پیسوں کی پڑ گئی ہے. وہ بیچارہ دب جاتا ہے اور سارے چپ، پھر کوئی وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی. یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ تو بات یہ ہے کہ شرعی طور پہ 3 دن 4 دن یا 1 ہفتے کے بعد وراثت کو نامزد کر دینا چاہیے، تقسیم کر دینا چاہیے. حساب کتاب کسی مفتی صاحب سے لگوا کے کر دینا چاہیے، یاد رکھیے، ورنہ بہت بڑے گناہ میں. 270 کروڑ آبادی ہے. آپ مجھے کوئی مثال 2-4 دے سکتے ہیں کہ بندہ فلانا فوت ہوا اور اس کی ایک سوئی دھاگے کا حساب صحیح طریقے سے کیا گیا؟ بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے. لاکھوں میں 1 تو 100% ہو گیا نا. 100 میں سے 1 ہو تو پھر 1% کم ہوتا ہے نا. تو 100 سے اوپر جب چلا جائے تو 100% میں کہہ رہا ہوں کہ عمل نہیں ہے. تو اس پہ فکر کرنی چاہیے. آدھا دین تو ہماری وراثت ہے. اچھی وصیت کر کے جائیں. اب کیا کہتے ہیں میں نے بیٹیوں کی شادی کر دی، میں نے جہیز پہ لگا دیا، اب میرا جو کچھ ہے یہ بیٹے کا. یہ غلط وصیت ہے. غلط وصیت کر کے بندہ جہنم میں جا سکتا ہے. یاد رکھیے بیٹیوں کو آپ نے جہیز دیا، کس نے کہا تھا دے دیا، وہ ہدیہ ہے. بیٹے کو بھی آپ ہدیہ دے دیں، بے شک اتنا دے دیں، بے شک کوئی حرج نہیں ہے. زندگی میں جو جائیداد تقسیم ہوتی ہے بیٹا بیٹی کو برابر دیا جاتا ہے. مرنے کے بعد یہ اصول ہے، مرنے کے بعد جائیداد نہیں ہوتی، وہ وراثت ہوتی ہے، وہ شریعت کے اصول کے مطابق ہوتی ہے. اس لیے جائیداد تقسیم کرنی ہو تو اور حساب ہے. تصویر نہ بنائیے. تو جائیداد تقسیم کرنی اور حساب ہے، اور اگر ہم نے وراثت تقسیم کرنی ہے اس کا اور حساب ہے. یاد رکھیے. تو سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی؟ کیا کرنا ہے؟ اپنی وراثت وہ تو مرنے کے بعد ہوئے گی. بنانا ہے ماحول کہ ہم نے وراثت پچھلی بھی تقسیم کرنی ہے اور اگلی بھی ہم نے وصیت کر کے جانی ہے. اور ایک اور کام بتا کے پھر ختم کرتا ہوں بیان کو کہ آپ حضرات ایک ہی جوڑا جو پہن کے آئے یہی ہے یا گھر میں اور سوٹ بھی ہیں؟ ہے نا الماری میں؟ تو وہ حلال کے پیسوں کے ہی ہوں گے، اچھا گمان کرنا چاہیے. تو
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کفن بھی ذرا خرید کے رکھ لینا چاہیے اپنے حلال کے مال سے. وہ کہیں گے ہیں مولوی صاحب کفن کی باتیں کرو, اور جانے دو, ہم نے مرنا نہیں ہے ابھی ہم نے مرنا نہیں. بھائی میں واقعہ بتاتا ہوں, بندہ جب فوت ہوتا ہے نا سارے خیر خواہ ہوتے ہیں, سارے خیر خواہ ہوتے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اطلاع کر رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بندہ مر گیا, بڑا نیک آدمی, ساری زندگی حلال کھایا, مر گیا. اب وہ اس نے اللہ دے بندے نے کیا کیا, وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا میں ادھر سے آ رہا ہوں قبرستان کے نزدیک سے, کفن میری طرف سے ہو گیا. ایک دوسرا کہتا چارپائی میں لا رہا ہوں, تیسرا کہتا قبر میں کھدوا رہا ہوں, سارے کام ہو گئے. اگلے دن پتہ چلا جس بندے نے کفن ڈالا تھا اس کی آمدن حرام کی تھی, ساری زندگی کیا کھاتا رہا, حلال. اب پہن کے کپڑے کون سے گیا, کیا برکت ہوگی, کیا عزت ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوسط درجے کا کفن بنایا کرو, نہ زیادہ قیمتی نہ زیادہ ہلکا. تو ایک کفن بنا لیں, کیا حرج ہے, اتنے سوٹ رکھے ہوئے ایک کفن بنا لیں. اور حدیث شریف میں ہے, فقہ کا مسئلہ بھی ہے کہ انبیاء کرام جہاں فوت ہوتے تھے ان کو اسی جگہ پہ دفنایا جاتا تھا, اسی کمرے میں, اور ہمارے امتیوں کے لیے حکم ہے اسی شہر میں دفنایا جائے. اب جنازے کے حوالے سے, میت کے حوالے سے 3 غلطیاں عام طور پہ کی جاتی ہیں. ایک غلطی یہ کی جاتی ہے بندہ فوت کہاں پہ ہو رہا ہے, دفنا کہاں جا رہا ہے. 77.5 کلومیٹر 48 میل سے زیادہ منتقل کرنا مکروہ ہے, اور فوت کہاں ہو رہا ہے, دوسرے ملکوں سے بھی لا رہے ہیں. تو اس امت میں حکم یہ ہے کہ امتی جہاں فوت ہو جائے, جس شہر میں فوت ہو جائے وہیں دفنایا جائے, اسی جگہ نہیں اسی شہر میں دفنایا جائے, یہ حکم. لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کرتا, منتقل کرتے. ایک غلطی. دوسری غلطی, بعض لوگ 2 جنازے پڑھتے ہیں اور اس کا جواز بعض چھوٹے مولویوں سے پوچھ لیتے ہیں, اجی ولی شریک نہیں ہوا, پہلے جنازے میں ولی شریک نہیں ہوا لہذا ہم دوسرا جنازہ کر لیتے ہیں. ارے ولی شریک نہیں ہوا تو ولی کی اجازت تو شامل ہوئی ہے, وہ لوارث تھوڑی ہے کہ جو مرضی وہ اٹھا کے جنازہ پڑھ لے. ولی کی اجازت سے تو پڑھا جا رہا ہے, اگرچہ ولی شریک نہیں ہوا. پہلا جنازہ ہی اصل جنازہ ہے, دوسرا جنازہ جائز نہیں ہے. اور تیسری غلطی یہ کی جاتی ہے, غائبانہ نماز جنازہ شروع کر دیتے ہیں. جی یار بڑا دکھ ہوا, چلو یار اکٹھے ہو کے سارے پڑھتے ہیں, بندہ میت ہے کوئی غائب ہے. اور دلیل حبشی کا نماز جنازہ آقا علیہ السلام نے غائبانہ پڑھا تھا. ارے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی تشبیہ جوڑ رہے ہیں. آقا علیہ السلام کو تو وحی کے ذریعے سے غائبانہ انداز میں ان کے سامنے میت کر دی گئی تھی. بہرحال معاملات یہ ہے کہ نہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے, نہ 2 جنازے جائز ہیں, اور نہ ہی میرا مطلب جب جنید جمشید کا انتقال ہوا تھا نا تو مولانا تقی عثمانی صاحب اس بات کو ہینڈل کر رہے تھے, تو گارڈ آف آنر دیا گیا تھا جنید جمشید کو اسلام آباد میں, تو اس کا جنازہ وہاں ہوا. میں گاڑی میں اسپیشل گاڑی ڈرائیو کر کے جنید جمشید کا جنازہ پڑھنے لاہور سے کراچی جا رہا تھا. آدھے راستے میں میری مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے بات ہوئی. میں نے کہا حضرت 2 جنازے تو جائز نہیں ہیں, یہ تو فوج نے پڑھ لیا ہے. انہوں نے کہا فوج نے پڑھا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ولی شریک نہیں, وہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا, وہ زبردستی تھا, انہوں نے ایک اپنی طرف سے دینا ہی تھا گورنمنٹ نے, ہمارا اختیار وہاں نہیں چلتا, اس لیے ہمارا یہ پہلا ہی جنازہ ہے, ہمارا صحیح جنازہ یہی ہے. تو پھر میں اگلا سفر جاری رکھا. تو بھائیو دوستو, اگر سفر پہ جائیں تو برا نہ منائیں, تو اپنا کفن بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے, ٹینشن نہ لیا کریں. ویسے میری عادت ہے, بتانی تو نہیں چاہیے, جب کسی سفر پہ جاتا ہوں اپنا کفن بھی ساتھ ہو. میری بیگم میرے سوٹ رکھتی ہے, ساتھ کفن بھی رکھتی ہے. انہوں بھی لگ پتہ جاتا ہے, نانی یاد آندی کہ میں سوٹ رکھ رہی ہوں ساتھ کفن بھی رکھ رہی ہوں, تو دعائیں خود ہی کرے گی خیریت سے آ جائے. اور اگر کفن ہی نہیں ہوگا تو اس کو کیا قدر ہوگی, گیا آ جائے گا, گیا آ جائے گا. ارے بھائی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. میں نے وصیت بھی ساتھ کفن کے اوپر لکھ کے رکھی ہوئی ہے, جس شہر میں فوت ہو جاؤں قریبی کسی دیوبندی کی مسجد میں لے جایا جائے اور اس کو کہا جائے کہ یہ دفنا دو, اور یہ نمبر ہے, گھر میں رابطہ کرنا چاہیں کر لیں. تو اللہ حافظ. سمجھ آ گئی بات. یہ طریقہ ہم نے اپنے طلباء کو بتایا ہوا ہے کہ جو طالب علم دور کے ہیں وہ ہم خدا نہ خواستہ فوت ہو گیا کوئی, ہم یہیں پہ جنازہ پڑھیں گے, یہیں دفنائیں گے. اگر گھر والوں کا اصرار ہے کہ واپس لانا ہے, ہم گیٹ سے اٹھا کے باہر رکھ دیں گے, وہیں سے لے جانا. ہم مدرسے کو گنہگار نہیں کریں گے, مدرسے کو انوالو نہیں کریں گے. ہم کیوں گناہ کریں کہ بھئی یہاں سے میت کو منتقل کرنے کے لیے ہم کیوں شریک ہوں. شریعت کا جو حکم ہے سر آنکھوں پر, نہ میں نہ آپ نہ کوئی انسان, شریعت کا جو قرآن و حدیث کا جو فیصلہ ہے وہی عبادات میں, وہی اذکار میں, وہی ساری چیزوں میں, وہی اعمال میں, وہی معاشرے میں, وہی عبادات میں, وہی اخلاق میں, وہی عقائد میں چلے گا. اس سے ہٹ کے کوئی راستہ نہیں چلے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.